خاص طور سے وہ لوگ جو لاولد ہوتے ہیں، جن کو اولاد نہیں ہوتی ہے، جس کو عام زبان میں اردو زبان میں کہتے ہیں بانج. تو بانج پن اور اس کا سائنسی علاج، انشاءاللہ اس چیز پر ہم کچھ باتیں ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے اس پروگرام کے اندر. اور یقینی طور سے اولاد کا ہونا اللہ رب العزت کی ایک بہت عظیم اور بہت بڑی نعمت ہے، یہ بات بالکل اپنی جگہ طے ہے، جس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے جلیل القدر پیغمبر جن کو اللہ رب العزت نے اولاد عطا نہیں کی تھی، انہوں نے بھی اللہ رب العزت سے اولاد مانگی. اور انبیاء علیہ السلام کا کسی چیز کو مانگنا یہ اپنے آپ میں دلیل ہوتی ہے کہ ایک بہت عظیم نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. تو انبیاء علیہ السلام نے اولاد کی نعمت جن کو نہیں تھی، جس میں مثال کے طور پر ابراہیم علیہ السلام یا زکریا علیہ السلام ہے، ان کو اولاد نہیں تھی، انہوں نے اللہ رب العزت سے اولاد مانگی. تو پتہ تو یہ چلا اولاد کا ہونا ایک عظیم نعمت ہے، ایک بڑی نعمت ہے، ایک بڑی سعادت ہے اللہ رب العزت کو دیتا ہے. لیکن جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ ہمارے سماج میں اولاد کے نہ ہونے کے تعلق سے بڑے مسئلے ہیں، اور جس کے تعلق سے بڑے عجیب و غریب سوالات، اور جس کے تعلق سے میں سمجھتا ہوں ایسی عجیب و غریب باتیں ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں. جیسے کہ اگر کسی کو اولاد نہ ہو تو لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں، ان کی شادی کو بیکار سمجھتے ہیں، ایسے مرد اور عورت کو جینے کا حق نہیں سمجھتے ہیں، مطلب اس درجے تک چلے جاتے ہیں. بہت زیادہ شادی کر کے پھر جب اولاد نہیں مطلب کوشچن نہیں ہوتا. اسی طرح ان کو کسی خوشی کے پروگرام میں بلایا نہیں جاتا ہے. میں نے دیکھا کوئی اگر ایسا ایونٹ ہے جس کے اندر کوئی خوشی کی بات ہے تو بولتے بھائی ان کو پیچھے رکھو، ان کو اولاد نہیں. ٹھیک، تو اس طرح سے کرتے. تو ایک بات تو یہاں میں واضح کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے اولاد کا ہونا اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے. ٹھیک، لیکن نہ ہونا یہ کوئی کسی انسان کے لیے آزمائش ہو سکتی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، لیکن نہ ہونا اس کے برا ہونے کی علامت تو نہیں. اس کی کوئی آپ ایگزامپل پیش کریں گے؟ دیکھیں اس کے لیے ہم ایگزامپل لے سکتے ہیں ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 سے تجاوز ہوگی، مطلب مور دین 80 ایئرس ہوگی. بائبل کے مطابق 86 87 ایئرس یا کم و بیش 90 کے قریب ہے ابراہیم علیہ السلام، اور آپ اب تک بھی اولاد ہیں. اللہ رب العزت سے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے اولاد دی. تو کیا نعوذ باللہ اللہ رب العزت کے جلیل القدر نبی کیا اولاد نہیں ہونے سے کچھ بھی مطلب رتی باب ہے؟ اولاد ایک نعمت ہے، لیکن اس کے نہ ہونے سے انسان کی کوئی خامی، کوئی برائی، کوئی نحوست، یہ ساری نیجو سماج میں جنرلی پائی جاتی ہے. تو اولاد اللہ کی نعمت ہے، اس کا ہونا بھی ایک آزمائش ہے، لیکن یہ بتا دوں، اور اس کا نہ ہونا بھی ایک آزمائش ہے. ہونا اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ تربیت کے اعتبار سے آزمائش جب ہو جاتی ہے، اور نہیں ہونا اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہونے سے انسان کے لیے جو ایک اہم ذریعہ ہے مرنے کے بعد بھی ثواب جاری ہے، وہ سلسلہ بہرحال اولاد نہیں ہونے سے بند ہو جاتا ہے. لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت میں جو اعمال آپ کرتے ہیں وہ اصل ہے. اولاد ایک پلس پوائنٹ، وہ نہ ہونے سے انسان کے نام عمل میں یہ نہیں کہ وہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ تو اس کے اعمال ہے، لیکن اولاد ہونے سے اضافی درجات انسان کے بہرحال بلند ہیں. خواتین کی طرف سے ایک سوال ہے. جی بہن، آپ کا سوال پوچھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اولاد کا نہیں ہونا یہ بہت گنہگار ہونے کی علامت ہے کسی انسان سے، ایک سزا کے طور پہ لیا جاتا ہے. ہمارا سزا کے طور پہ لیا جاتا ہے. تو اولاد کا نہیں ہونا کسی کے گنہگار ہونے کی ہرگز یہ کوئی دلیل نہیں. ٹھیک، اس لیے کہ اللہ نے اپنے سب سے چہیتے بندوں کو بھی اولاد نہیں دے کے آزمایا، جس کی جیتی جاگتی مثال اللہ کے خلیل، اللہ کے دوست ابراہیم علیہ السلام، اور دوسری مثال زکریا علیہ السلام. دونوں کا واقعہ قرآن میں موجود ہے. تو پتہ ہی چلا گناہگار ہونا ضروری نہیں. ایک انسان کے اعمال کے اعتبار سے اللہ رب العزت کبھی اولاد نہ دے کے بھی سزا دے سکتا ہے، اور ایک انسان کے جو ہے اعمال کے اعتبار سے اولاد نہ دے کے بھی آزما سکتا ہے، مطلب وہ گناہگار نہیں، اس کے آزمائش. تو یہ ڈیپینڈ ہے اس شخص پر، تو وہ گناہگار نہیں. دوسرا کچھ لوگ یہ بھی دیتے ہیں کہ وہ استغفار ان کو کثرت سے کرو کہا جاتا ہے، تو اس کا مطلب گناہگار ہے جبھی تو کہا جا رہا ہے. دیکھیے استغفار کا معاملہ یہ ہے کہ گناہگار کے لیے تو استغفار ظاہر سی بات ہے گناہ کی معافی کا ذریعہ ہے، لیکن استغفار ایک دائمی ایسی عبادت ہے جو انبیاء علیہ السلام نے بھی کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرتے. تو پتہ ہی چلا نیک لوگوں کی عبادت کا یہ ایک حصہ استغفار کرنا، اور وہ بھی کثرت سے کرنا. اور سورہ نوح کے اندر اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام جب اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں، وہ نہیں مانتی ہے، اور اس کے بعد وہ جو چیزیں بتاتے ہیں اللہ کے سامنے رپورٹ پیش کرتے ہیں کہ اللہ میں نے اتنی دعوت دی، یہ چیزیں بتائی، لوگ اس کے بعد بھی ایمان نہ لائے. اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر میری قوم تم استغفار کرو گی تو اللہ تمہیں اولاد دیں گا. تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ انسان استغفار کی کثرت کرے تو اللہ رب العزت اولاد دیں گا اس کو، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ وہ گناہگار ہے، اور گناہگار ہونے کی وجہ سے اللہ نے اولاد نہیں دی لہٰذا استغفار کرو کہا جا رہا ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں استغفار تو انبیاء علیہ السلام کا شعائر ہے.
جی یہ جو سوال تھا کہ جن کو اولاد نہیں ہوتی ہے یہ کیا یہ گناہگار ہوتے ہیں، کیا ان کو یہ سزا کے طور پہ دیا جاتا ہے؟ جیسے کہ یہ سوال ایک خاتون کی طرف سے تھا، تو ظاہر سی بات ہے اولاد کا نہ ہونا اس کے لیے اکثر خواتین کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ تو میرا اگلا سوال یہ ہے کہ اولاد کا نہ ہونا کیا اس کے لیے مرد بھی ذمہ دار ہے؟ دیکھیے بھائی نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ جنرلی عموماً ہمارے سماج میں جو میرا تجزیہ بھی ہے، میرا تجربہ بھی ہے، ٹھیک، وہ یہ ہے کہ اولاد اگر نہ ہو تو لوگ صرف اور صرف عورت کو برا بھلا جی تو آئیے سب سے پہلے تو ہم جو ہے سورہ شورا سورہ نمبر 42 اس کی آیت نمبر 49 اور 50 دیکھتے ہیں، جو کہ اس سے پہلے کے جو سوال بیچ میں آیا تھا اس کا جواب بھی اس میں ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت میں فرماتا اور کہتا ہے کہ للہ ملک السماوات والارض، اللہ کے لیے ہے زمین و آسمان کی ملکیت۔ پھر اللہ فرماتا ہے یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے وہ کریٹ کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہ بناتا ہے، جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ پھر آگے فرماتا ہے اللہ رب العزت اور وہ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں عطا فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے لڑکی عطا فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد دیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا اور جس کو چاہتا ہے اولاد نہیں دیتا ہے، اردو میں کہیں گے بانج رکھتا ہے، اور وہ جو ہے اس کو جو اولاد نہیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے 4 طبقے بتائے انسانوں کے، جن کو اللہ رب العزت ان کے ساتھ تخلیق جس کے کہیں گے کریشن، پرو کریشن، نسل جو آگے بڑھتی ہے اس کے تعلق سے، پہلا جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، اس کے بعد فرمایا جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے۔ ایسے دیکھیں یہاں بھی آیت کے اندر ایک بڑی حکمت ہے، پہلے لڑکیوں کا تذکرہ پھر لڑکوں کا تذکرہ، یہ اہمیت زیادہ ہے، اہمیت ہے اس وجہ سے پہلے تذکرہ۔ لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا ہے۔ تو لڑکیاں ہونا بھی اللہ کی نعمت، لڑکے ہونا بھی اللہ کی نعمت، دونوں ہونا بھی اللہ کی نعمت، اور کچھ نہیں ہونا بھی اللہ کی طرف سے ہی، اس میں بھی انسان کا دخل نہیں ہے۔ آیت یہ تھوڑی کہہ رہی ہے کہ جو بہت نیک ہے ان کو خوب لڑکے دیتا ہے، جو تھوڑے کم ہے تو لڑکیاں مکس دیتا ہے، جو گناہگار ہے لڑکیاں اور بد گناہگار ہے تو کچھ بھی نہیں۔ یہ اللہ کی چوائس۔ یہ تو اللہ کا بہت بڑا رحم ہوا کہ پہلی بات کلیئر کر دی نے، تو آج ہم اپنے سماج میں لڑکی کی زیادہ تعداد دیکھ کر اس کو گناہگار ٹھہرا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم تو یہ لڑکیاں ہوں لڑکے ہوں دونوں ہوں کچھ بھی نہیں ہو، یہ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ اب سوال یہ تھا بھائی کا کہ ان دونوں کے اندر کیا ایسا ہوتا ہے کہ مرد کی طرف سے بھی اور عورت کی طرف سے بھی ایسا کچھ ہوتا ہے کہ جس کو کہیں گے اولاد نہیں ہونا، بانجھپن، یا صرف عورت اس کی ذمہ دار ہے؟ تو یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے ہمارے سماج میں کہ اگر اولاد نہ ہو تو صرف اور صرف اس کا واحد ایک شخصیت ذمہ دار ٹھہرائی جاتی ہے، جو کہ غلط ہے، اور وہ کون ہے؟ عورت۔ مثال کے طور پر کسی کو اولاد نہ ہو تو اس کی ساس کہیں گی کہ میرے بیٹے کا نصیب تو پھوٹ گیا، کہ تو اس کے اندر تم جیسی لڑکی آ گئی، جس کو کیا نہیں ہو رہی ہے؟ اولاد، تو گویا پھر لڑکی۔ اس کے علاوہ میاں بیوی کو اولاد نہیں ہے نا، میاں بھی دعوت میں جا رہا، بیوی بھی دعوت میں جا رہی ہے، لیکن بیوی کے ختم نحوست والے سمجھے جا رہے ہیں، میاں کے نہیں سمجھے جاتے۔ مطلب یہی ہوا نا کہ غلطی اس کی ہے تو لہٰذا پنشمنٹ اس کو ملنا چاہیے، عورت۔ دیکھیے کوئی اگر پروگرام چل رہا ہے، میں نے یہاں تک سنا ہے کہ ایک پروگرام چل رہا ہے کوئی خوشی کا، اور کسی کو اولاد نہیں بولتے ان کو پیچھے رکھو ورنہ پرابلم ہو جائے، عورت کو، لیکن آدمی کبھی نہیں ہوتے یہ صاحب کو پیچھے کرو، سمجھ رہے ہیں؟ تو سماج نے یہ سوچ رکھا ہے کہ صرف عورت اس کی 100% ذمہ دار ہے، اور ذمہ داری کے ساتھ ساتھ اسی کو بوجھ اٹھانا ہے اس چیز کا کہ اس کو اولاد نہیں ہے، اور اسی کو سارے تانے اور اسی کو پوری تکلیف اٹھانا ہے۔ شرعی اعتبار سے ایسا نہیں ہے، سائنٹیفک بھی ایسا ہے۔ آج جدید سائنس ہم کو بہت واضح طور سے کہہ رہی ہے کہ عورت بھی بانجھ ہو سکتی ہے، مطلب اولاد نہیں ہو سکتی اس کو، اور مرد بھی بانجھ ہو سکتا ہے، مطلب اس میں بھی کوئی ایسا نقص اور کمی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے اولاد نہیں ہو سکتی ہے۔ بانجھ پن کبھی ٹیمپرری ہوتا ہے، کچھ فیز تک ہوتا ہے، اور بانجھ پن ایک جو آزمائش ہے ایک مومن کے لیے وہ ہے جو پرماننٹ ہے، مطلب لانگ ٹرم ہوتا ہے، جس میں کوئی آثار نہیں ہوتے، اولاد نہیں ہوتی ہے۔ تو اولاد اللہ دیتا ہے، بانجھ پن بھی اللہ کی طرف سے، تو اس میں کوئی وہ نہیں، اور یہ مرد اور عورت دونوں۔ جی یہاں پر فیض صاحب نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ بانجھ ہونا صرف یہ عورت کی وجہ سے نہیں ہے، اس کے لیے مرد بھی ذمہ دار ہے، یعنی عورتیں صرف عورتیں ہی بانجھ نہیں ہو سکتی ہے، یہاں مرد بھی بانجھ ہو سکتے ہیں۔ اور ایک بات اور انہوں نے یہاں پر کلیئر کی ہے کہ یہ بانجھ پن پرماننٹ نہیں ہوتا ہے، یہ کچھ وقفے کے لیے ہو سکتا ہے، اور کچھ کیس میں یہ پرماننٹ بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پر میں ایک بات یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا، جیسے کہ آپ نے کہا کہ جو عورتیں بے اولاد ہوتی ہے یا بانجھ ہوتی ہے ان کو اکثر کچھ تقریب میں بلایا نہیں جاتا، تو یہ معاملہ ودواؤں کے ساتھ بھی ہوتا ہے؟
وہ ایک الگ ٹاپک ہم کبھی لیں گے، لیکن میں یہاں پر ایک اس کو ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ اس حد تک ہمارے پاس غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اگر کسی عورت کو اولاد نہیں ہے تو اس کو اولاد ولادت کے موقع پر جن کو اولاد ہوتی ہے ان پروگرام میں ان کو بلایا نہیں جاتا ہے۔ صحیح بات ہے، آپ نے کہا کہ وہ بیوہ بھی بیچاری، اور اگر مرد اس کی بیوی مر گئی تو اس کو منحوس نہیں سمجھا جاتا ہے، وہاں بھی بیچاری عورت کو ذمہ دار کی بھائی اس کو یہ کرنا ہے، اور بیچاری منحوس ہے، ویسا بالکل ہے۔ جی اس کے بعد میں ایک سوال آپ سے اور ایک پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے کہ بہن نے بھی سوال کیا تھا کہ اولاد نہ ہونا یہ کیا کسی قسم کی کوئی نحوست ہے، منحوسیت ہے، کیا ہے؟ نہیں، اولاد کا نہ ہونا کسی بھی لحاظ سے کوئی نحوست یا کوئی اس میں خرابی یا کوئی برائی نہیں ہے۔ ہاں لیکن اگر کوئی واقعی میں گناہگار انسان ہے اور اللہ اس گناہگار انسان کو اولاد نہیں دیتا تو یقیناً یہ اس کے لیے ایک سزا ہے، اور اسے چاہیے اللہ رب العزت سے توبہ کرے، اور توبہ کرنے کے بعد انشاءاللہ اللہ رب العزت کریں گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کسی نیک انسان کو لا اولاد رکھے، گناہگار کو بھی لا اولاد رکھ دے، اور کسی نیک انسان کو لا اولاد رکھے، گناہگار کو اولاد دے، کسی نیک انسان کو اولاد بھی دے، کسی گناہگار کو لا اولاد رکھے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اولاد دے سکتا ہے۔ بھائی کا جو سوال تھا کہ اگر اولاد نہ ہو تو علاج صرف عورت کا کرایا جاتا ہے، مرد کا نہیں، اس کے پیچھے ایک ہڈن چیز ہے، ایک چھپی ہوئی چیز میں بتانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے سماج میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر کسی مرد کے تعلق سے یہ معلوم ہو جائے کہ اس کی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی ہے تو اس کو نامرد سمجھا جاتا ہے، لہٰذا یہ کیٹیگری میں کوئی جانا نہیں چاہتا۔ ایک مرد کو بانجھ ہونا، اس سے اولاد نہیں ہونے سے وہ نامرد نہیں ہوتا۔ نامردگی ایک الگ ہی مسئلہ ہے، اولاد نہیں ہونا ایک دوسرا مسئلہ، دونوں میں بہت ڈفرنس ہے، سمجھے آپ؟ اولاد کا نہیں ہونے ایک الگ مسئلہ ہے، نامردگی ایک الگ مسئلہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اولاد نہیں ہوئی لیکن اس کا تعلق نامردگی سے کہیں بھی نہیں جڑ گیا۔ ہمارے سماج میں یہ سمجھا جاتا ہے اگر اولاد نہ ہو تو نامرد، تو اب اگر علاج کرانا ہے تو مرد کیوں پھنسیں گے علاج کرا کے، اگر معلوم ہوگا اس کی وجہ سے اور رسک کیوں تو وہ کرتا ہے۔ اور سیکنڈ یہ تھا سائنس ڈیولپ نہیں، ٹیکنالوجی نہیں، تو لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ مرد کا بھی علاج ہے، اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک طرفہ بات، جس کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ پہلے یہ سمجھاتا تھا عورت کی مکمل ذمہ دار ہے ایک بچے کی پیدائش، ٹھیک، اور اگر سمجھ لیجئے لڑکی پیدا ہوگی تو کس کو کوسا جاتا تھا کہ بھائی دیکھو تم کو لڑکی ہوگی، پھر دوسری لڑکی ہوگی تو مصیبت کا ایک اور پہاڑ، اور تیسری لڑکی ہوگی تو مصیبت کا تیسرا پہاڑ، اور اس عورت کو بار بار کوستے کہ تم کو لڑکیاں ہوتے جا رہے، تم منحوس ہیں، تمہارے وجہ سے یہ ہوا، اور تم یہ ہے فلاں ہے، میری بیٹے کا خاندان ختم ہو جا رہا ہے، یا شوہر بول رہا ہے میرا خاندان ختم ہو جا رہا ہے، صرف تم کو لڑکیاں ہیں نا، تو یہ سمجھا جاتا ہے۔ تو میں جنرلی اپنی اسپیچز میں کہتا ہوں کہ اب ان سانسوں کو اپنے ڈائلاگز کو بدلنے کی سخت ضرورت ہے۔ سائنٹیفک ڈسکوریز کے تحت اب ڈائلاگ الٹا مارنا پڑے گا، مطلب اب وہ اپنی بیٹی مطلب اس بہو کو نہیں کوس سکتے کہ تم کو لڑکیاں کیوں ہو رہی، اس لیے کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ کروموزومز کا جو سیٹ ہوتا ہے ایکس ایکس اور وائی، ٹھیک، یا ایکس ایکس اگر مل جائے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے، ایک ایکس اور مرد، عورت کا ایکس اور مرد کا وائی مل جائے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے، اور کروموزوم کے جو سیٹ ہے عورت میں صرف ایکس ہوتا ہے، اس میں وائی ہوتا ہی نہیں۔ یہ مرد کے طرف سے وائی کا سیٹ جا کر اگر ملتا ہے تو وہ لڑکا ہوتا ہے، اور اگر مرد کے طرف سے ایکس جا کر ملتا ہے تو لڑکی ہوتی ہے، مطلب ایکس ایکس لڑکی ہوگی، ایکس وائی لڑکا ہوگا۔ لیکن ایکس اور وائی صرف مرد کی طرف سے جا سکتے ہیں، چونکہ مرد میں دونوں کروموزوم ہوتے ہیں، عورت میں صرف ایک کروموزوم ہوتا ہے ایکس۔ تو اب اس طرح بدلنا پڑیں گی، اب اگر لڑکی ہو جائے تو اس ماں کو اپنے بیٹے کو کوسنا پڑے گا تو لڑکا نہیں پیدا کر سکتی، یعنی یہاں ذمہ دار جو ہے مرد ہے ہی نہیں، وہ بیچاری اس میں اللہ نے وہ چیز دی نہیں۔ اب یہ ڈسکوریز ہو رہی ہے، انوینشن ہوئے، ٹیکنالوجی آئی، سائنس آئی، تو یہ ہوئی۔ سیکنڈ پارٹ یہ وہ جو شرم کا پارٹ، دیکھیے علاج کروانا شرعی اعتبار سے جائز ہے، علاج میں کیا تقاضا ہے بے حیائی کا وہ دیکھنا پڑے گا، اور جواب اس کے اعتبار سے سرے سے کسی علاج کو یہ کہہ کر کہ ہم توکل کر اللہ پر نہیں کرانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے لیکن آپ نے کبھی وہ توکل کا اظہار نہیں کیا جو لوگ جس کو کہتے ہیں نا اوور توکل، وہ توکل ہے ہی نہیں، ایکچوئل اس کو توکل کہہ بھی نہیں سکتے، وہ اللہ پہ ریئل ٹرسٹ ہے بھی نہیں کہ علاج ہی نہیں کرا۔ سنت کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کروایا، علاج کی تدبیریں ڈھونڈی اور اللہ نے شفا دی، اور آپ نے طریقہ بتایا علاج کا، تو ہم کر سکتے ہیں۔ ہاں ایسی کچھ حالات ہے، بے حیائی بہت زیادہ ہے، یا جس کو کہیں گے برائی بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے بندہ کہتا ہے میں اللہ پہ توکل کر رہا ہوں، دیٹس اوکے، پھر تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اگر وہ لمٹ شریعہ لمٹ میں ود ان شریعہ تو انشاءاللہ جس کرانے میں کوئی حل، یہ دوسرا ہوتا تو علاج کرانا چاہیے۔
اور خاص طور سے اولاد کے مسئلے میں تو ضرور کرائے، اس لیے کہ اولاد ایک بہت 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 عظیم نعمت ہے، مرنے کے بعد بھی اجر ملتا ہے۔ بلکہ حدیث میں تو یہ الفاظ ہے، انسان نام اعمال کو اپنے دیکھے گا، جنت میں اس کے درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ وہ پوچھیں گے اللہ یہ درجات کیوں بلند کیے گئے؟ بتایا جائیں گا یہ تیری اولاد ہے، تیرا لڑکا ہے جس نے تیرے لیے دعا کی، جس کے وجہ سے تیرے درجے بلند کیے گئے۔ تو یہ بہت عظیم نعمت ہے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا شرعی دائروں میں رہ کر علاج کروایا جا سکتا ہے، بس وہ شرعی دائرے کیا ہے، علاج کا طریقہ کیا ہے، وہ ہم کو جاننے کی ضرورت ہے۔ دوسرا پارٹ یہ تھا کہ ہم کو اللہ پر توقع ہے، ہاں، اگر دینا ہوگا تو دے گا۔ توکل کے جو ہے صحیح معنی یہ ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں اور جو تدبیریں کر سکتے ہیں انسانی لیول پر وہ کرے، اس کے بعد بھروسہ یہ ہے کہ جو کر لیا اس کے بعد بھی کچھ نہ ہو وہ اللہ کی طرف سے۔ آگے جو ہم بات کریں گے کہ یہ طریقہ کار کیا ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میرا ایک سوال ہے کہ جو نسلیں بڑھتی ہے تو یہ نسلیں بڑھنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے نسلیں بڑھنے کے جو طریقہ کار ہے دنیا کے اندر جو سائنسی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں وہ دو قسم کے ہیں، ایک جنسی طریقے سے نسلیں بڑھتی ہے اور ایک غیر جنسی طریقے سے نسلیں بڑھتی ہیں۔ جنسی طریقے سے نسلیں بڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میل اور فیمیل، مؤنث اور مذکر، یہ دونوں کے ملنے سے ایک نئی نسل وجود میں آتی ہے، یہ جنسی طریقہ۔ اور غیر جنسی طریقہ وہ ہے جس سے مذکر مؤنث نہیں ہوتے، جس کی مثال امیبا ہے اور بیکٹیریاز ہے، یہ سیلف ڈیولپ ہوتے ہیں، مطلب ایک بیکٹیریا اپنے آپ کو ملٹیپلائی کر کے 2 کرتا ہے، 2 سے وہ 8 ہوتا ہے، 8 سے وہ 16 ہوتا ہے، سیلف، اس کو مذکر مؤنث نہیں لگتا ہے، وہ اپنے آپ امیبا ہے، سنگل سیل ہے، وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کرتا ہے، سیکنڈ امیبا پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ غیر جس کو کہیں گے جنسی، مطلب ایک سیکشولی آگے بڑھتی ہے نسلیں اور سیکنڈ اس میں وہ ہوتا ہی نہیں۔ اور اگر جنسی طریقہ دیکھیں تو اس کے اندر جانوروں کو لے لیا، انسان کو لے لے، اور کچھ جھاڑ جنسی طریقے سے ہوتے ہیں، لیکن غیر جنسی طریقے میں بیکٹیریاز ہیں اور کچھ جھاڑ ایسے ہوتے ہیں جن کو مطلب مذکر مؤنث نہیں، وہ اپنے آپ میں دونوں ہوتے ہیں اور پھل ان پر آ جاتے ہیں۔ لیکن کچھ جھاڑ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہوں گے اس کو بولتے ہیں ارے اکیلا جھاڑ ہے اس کو نہیں آئیں گے پھل۔ تو یہ جانوروں میں مکمل طور سے مذکر مؤنث، یہ نیچرل برتھ کا طریقہ ہے، نسلیں آگے بڑھتی ہے، انسانوں میں بھی سیم ہے، جھاڑوں میں بھی کچھ جھاڑوں میں ہوتا ہے۔ اور غیر جنسی طریقے کے اندر آئیں گے بیکٹیریاز وغیرہ جو سنگل سیلولر ہوتے ہیں، اور ساتھ میں بہرحال کچھ پلانٹس ایسے ہیں جو غیر جنسی طریقے سے ان کے نسلیں آگے۔ جی چلیے، یہ تو بہت اچھی آپ نے انفارمیشن دی کہ نسل بڑھنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ اب اس میں مجھے یہ بتائیے کہ تھوڑے ڈیٹیل میں ہم جانا چاہیں گے کہ جو جنسی طریقہ ہے نسل کے بڑھنے کا، اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیے۔ دیکھیں جنسی طریقہ نسل بڑھنے کا میں اس معنی میں انشاءاللہ تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں جو اولاد کے نہ ہونے کی، یا اولاد کیسے ہوتی ہے، تاکہ وہ بیسک ایک خاکہ آ جائے، مطلب ہم ڈیٹیل میں لے جائیں گے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے جنسی طریقے سے جو اولاد وجود میں آتی ہے انسان کی وجود، جنینیات، جس کو علم جنینیات، ایمبریولوجی، اس کو قرآن نے بہت 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 ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا ہے، بہت ڈیٹیل میں۔ کیوں؟ اس کی وجہ بھی میں دیتا ہوں۔ اس لیے کہ لوگوں نے یہ سوال اٹھایا کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں، ہاؤ؟ جی بہت تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا معلوم؟ اس کا جواب دیا، پہلی بار پیدائش کو دیکھ لو تو دوسری بار اٹھانے کا انکار نہیں کرو گے۔ جب کچھ نہیں ہوتے ہو تو ہم وجود میں لاتے ہیں، تو کچھ ہونے کے بعد آج سائنس بولی ہڈی مل جائے تو ہم ڈائناسور بنا سکتے ہیں، ہم کو فلاں مل جائے تو ہم پورا اس کا اس کے جین کو کر سکتے ہیں، جو کروموزوم کا سیٹ نہیں اویلیبل ہم کو دوسرے جانوروں سے اٹیچ کر سکتے ہیں، ڈی این اے سب کر سکتے ہیں۔ تو جب کچھ نہیں تھا تو اللہ نے پیدا کیا، تو اللہ نے ہماری پیدائش بتا دی۔ تو ایکچولی اللہ نے جو ڈیٹیل انسان کی پیدائش کو ایکسپلین کیا، وہ ایکسپلینیشن اس لیے نہیں کہ سائنس بتائے، ٹیکنالوجی سکھائے، یا بچے کیسے پیدا ہوتے بتائے، اصل یہ ہے کہ دیکھو پہلی بار کیسا پیدا کیا، جب فرسٹ ٹائم پانی سے پیدا کر سکتا ہوں تو سیکنڈ ٹائم ہڈیوں سے کیا ناممکن اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ ویسے تو وہ بتانے کی ضرورت ہیومن لیول پر اللہ نے ایکسپلین کہ دیکھو پہلی بار کیسے پیدا کرتا ہوں پانی سے، سیکنڈ ٹائم تو اب تو انسان دعویٰ کر رہا ہڈیاں مل جائے تو ہم یہ پیدا کر لیں گے، جانور واپس ایجاد کر لیں گے اور یہ کر لیں گے، تو اللہ کے لیے کیا نام ہے؟ جی اللہ کے لیے بالکل۔ ہاں، تو ہم کیا کریں گے اسی سینس میں تھوڑا دیکھتے ہیں اس کو بہت مختصر، کہ تاکہ آگے کے ہمارے علاج کے طریقوں میں انشاءاللہ اس کا اس سے مدد مل جائیں گے آپ کو۔ خالی بہت ڈیٹیل میں جائیں گے، میں یہاں یہ وضاحت کر دوں جو لوگ اسپیشلی ڈاکٹرز ہیں یا جو بایولوجی سے تعلق رکھتے ہیں، میں انشاءاللہ یہاں بہت زیادہ سائنٹیفک ایکسپلینیشن نہیں کر سکتا ہوں اور ٹیکنیکلٹیز میں انشاءاللہ نہیں جاؤں گا، لیکن میں بیسک کانسیپٹ انشاءاللہ ایکسپلین کروں گا، ٹیکنیکلٹیز آپ لوگ مجھ سے ہو سکتا ہے انشاءاللہ بہتر جانتے ہیں۔ ٹھیک، آئیے اس میں ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا۔ پہلی چیز تو یاد رکھیے انسان جس طریقے سے پیدا ہوتا ہے اس کا ایک بیسک خاکہ آپ کے سامنے کھینچ رہا ہوں۔ مرد کا مادہ تولید، ولادت کے لیے جس مادے کی ضرورت ہوتی ہے انگلش میں سپرم کہہ لیجیے، مادہ تولید منی کہہ لیجیے، سپرم کہہ لیجیے۔ یہ سپرم نکلتا ہے ٹھیک ہے مرد سے اور جاتا ہے سروکس میں، یاد رکھیے مطلب رحم کے اندرونی حصے میں جاتا ہے۔
وہاں سے جانے کے بعد وہ فیلوپین ٹیوب تک پہنچتا ہے، جس کو اردو میں خاصپین کہتے ہیں، ٹھیک، وہ فیلوپین ٹیوب تک پہنچتا ہے۔ فیلوپین ٹیوب جو رہتے ہیں وہاں اووریز ہوتے ہیں، اور اووریز کے اندر جو ہوتا ہے اووم ہوتا ہے، جس کو بالکل عام زبان میں بولتے ہیں بیضہ یا انڈا بولتے ہیں، بالکل کامن لینگویج میں بولتے ہیں عورت کا انڈا جو ہے وہ برابر نہیں ہے، یا مرد کا نطفہ یا اس کی جو ہے اس کے جراثیم برابر نہیں ہے، کامن ٹرم میں جراثیم یا منی بھی کہا سپرم منی یا پھر ہم ایسا تو اوم۔ تو اب دیکھیے پورا سفر سپرم کے نکلنے سے لے کر اوم جا کے ملنے کا، یہ سائنٹیفک اعتبار سے ولادت ایسی ہوتی ہے، اس مادے کا نکل کر اس سے جا کر ملنا، یہ ایکچوئل۔ جب یہ نہیں ہو پاتا بس وہی اس کو بولتے بانج پن ہے، نہیں پہنچ پاتا، ریزن ایکس وائی زیڈ، کچھ بھی ریزن ہو سکتے ہیں، پہنچانے کے ذریعے میں مسئلہ ہے، پہنچنے کے ذریعے میں مسئلہ ہے، جب پہنچ جاتا ہے تو مسئلہ ہے، اس میں کمزوری ہے اعضاء میں نہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہو رہا ہے کیا ہے، سپرم نکل رہا ہے ایک طرف سے، وہ جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد فیلوپین ٹیوب تک پہنچتا ہے، وہاں اووریز ہے، اور اووریز کے اندر اووم ہوتا ہے، بیضہ انڈا جس کو کہتے ہیں، اور وہاں جا کے اس سے مل جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ ملٹیپلائی ہوتا ہے، 2 سے 4، 4 سے 8 ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نطفہ بناتا ہے، نطفہ پھر علقہ بن جاتا ہے، علقہ مضغہ، اور پھر اس کے بعد اس کے سٹیجز چلتے ہیں، اور خلق الآخر، آخر یہ کہ اللہ اس کو دوسری مخلوق بنا دیتا ہے، شروعات پانی سے ہوتی ہے اور خاتمہ اس کا بالکل ایک انسان کے شکل میں ہوتا ہے۔ تو یہ بہت بیسک سفر میں نے بہت بیسک ایکسپلین کر دیا، یہ ٹرم جنرلی پورے معاشرے میں لوگ سنتے ہیں، ان کے ٹیوب خراب ہو گئے، فیلوپین ٹیوب، وہ انڈا برابر نہیں ہے، وہ مادے کے اندر پرابلم ہے، ان کے پانی میں، مطلب یہ کامنلی لوگ چونکہ الفاظ نہیں بولنا چاہتے تو یہ الفاظ سے ڈینوٹ کرتے چیزوں کو، بٹ ایکچولی یہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ دونوں مل جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں زائگوٹ، ٹھیک ہے، جس کو ہم کہیں گے نطفہ امشاج، وہ نطفہ ہے جو نکلا ہے مرد سے اور جا کر مل گیا ہے، تو یہ زائگوٹ ہوتا ہے، یاد رکھیے، اور یہ جو یوٹرائن کیویٹی کے اندر رہتا ہے، پھر بچے دانی جس کو بولتے ہیں، یوٹرس جس کو بولتے ہیں، پھر وہاں وہ اپنے مختلف مراحل کو پاس کرتا جاتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ جی چلیے، اس طرح سے آپ نے یہ بتایا کہ یہ ولادت کا طریقہ ہوتا ہے، اور اس میں کافی حد تک آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ اولاد نہ ہونے کے وجوہات بھی ہوتے ہیں۔ کچھ اور نکات آپ اس میں ایڈ کرنا چاہیں گے کہ بانج پن کی کیا وجوہات؟ جی جی، دیکھیے ایک اچھا سوال ہے کہ بانج پن کی کیا وجوہات ہوتی ہے۔ اس سے پہلے بس مختصر سا قرآنک 6 سٹیجز میں آپ کو پہلے ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ یہ سٹیج کے بعد کیا ہوتا ہے، تاکہ خالی ریفرنس، چونکہ ہم نے سائنٹیفک دیکھ لیا، تھوڑا سا قرآنک سٹیجز بھی ہم دیکھتے ہیں۔ یہ پہنچنے کے بعد جو سٹیجز قرآن بیان کرتا ہے، ان سٹیجز کو آپ جو ہے تفصیل مطالعہ کر سکتے ہیں، سورہ مومنون کی آیت نمبر 12 اور 13 کے اندر آپ اس کو ڈیٹیل میں جا سکتے ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا اور کہا ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر وہ نطفہ نکلتا ہے اور ایک سکونت والی جگہ جا کر لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب یوٹرس میں بچے دانی کے اندر وہ چلا جاتا ہے۔ ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر اللہ تعالیٰ اس نطفے کو علقہ بنا دیتا ہے، ٹھیک، علقہ مطلب کوئی چپکی ہوئی چیز، ٹھیک، تو پھر نطفے کو اللہ تعالیٰ جو دونوں کا مادہ ہے، مرد اور عورت کا، اس کو خون کا ایک لوتھڑا جیسا کچھ بنا دیتا ہے، ٹھیک، اور وہ جا کر لٹک جاتا ہے، چپا، علقہ اسی کو کہتے ہیں، معلق لفظ جاتا ہے، لٹک جانا، بچے دانی میں ہو رہا ہے، اور یہ بہت ایسے پروسیس ہے جس کو سپر مائکروسکوپ سے ہی دکھایا سکتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے، قرآن نے لیکن ڈیٹیل ڈسکرائب کیا۔ پھر اللہ فرماتا ہے نطفہ، پہلا اسٹیج، پھر وہ نطفہ اللہ فرمائے علقہ، پھر وہ علقہ بن جاتا ہے، پھر اللہ فرماتا ہے ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ، اور پھر اس نطفے کو اللہ جو علقہ بناتا ہے، اور علقہ جو ہے مضغہ بن جاتا ہے، یاد رکھیے ایسی کوئی چیز جو چبائی بھی کوئی چیز، کوئی چیز جیسا چبا دیا گیا، ٹھیک ہے، وہ اسٹیج میں بن جاتا ہے۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، اور اللہ فرماتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ جو چابی ہوئی کوئی چیز ہے اس کو عظاما جو ہڈیاں بنا دیتا ہے۔ پھر فرمایا فکسونا العظام لحما، پھر اس عظامہ کو چابی ہوئی چیز، وہ ہڈیوں والی چیز کو اللہ کیا کرتا ہے، گوشت چڑھا دیتا ہے اس کے اوپر، یہ ایک سٹیج ہے جو کہ 5واں سٹیج ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا ثم انشأناه خلقا آخر، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت جیسا چاہتا ہے اس کو ایک دوسری مخلوق بناتا ہے، تو نطفہ، علقہ، مضغہ، عظامہ، لحمہ، خلقنا، 6 سٹیج میں اللہ تعالیٰ نے پیدائش کو بیان کر دیا۔ سائنٹیفک اعتبار سے پر ویک سے کاؤنٹ کرتے ہیں، قرآن نے صرف 6 سٹیجز جو بالکل ظاہری ہے، دکھ جاتے ہیں، سمجھنے میں آسان ہے، اس کو پورا ایکسپلین کر دیا۔ پھر فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، وہ بہت ہی بابرکت ذات ہے جو بہترین خالق ہے، بنانے والا، چیزوں کو پیدا کرنے والا۔ تو یہ سائنٹیفک دیکھ لیا ہم نے، یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے قرآن نے کیا پروسیس بتایا۔ ایک ہمارے پاس سوال ہے خواتین کی طرف سے، جی بہن آپ کا سوال کریے۔ السلام علیکم،
infertility, is it due to the marriage of cousins? Because most of the doctors, they say whether they are cousins. To what extent it is right and what is the truth behind it? Cousins جو شادی کرتے ہیں زیادہ تر ان میں انفرٹیلٹی ہوتی ہے, ایسے ڈاکٹر زیادہ تر یہی پوچھتے ہیں. What is the reason actually? سوال آیا کہ انفرٹیلٹی, بانجھ پن جس کو کہیں گے, اولاد کا نہ ہونا, لا ولد ہونا. کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ جو میرجز کا سسٹم ہے کزن سے ہوتا ہے, مطلب جو شریعہ میں پرمیٹڈ ہے, جائز ہے, ریکمینڈڈ تو نہیں, مباح ہے, جائز ہے کہ پھپھیری بہن, خلیری بہن, چچیری بہن, ممیری بہن, شریعہ میں یہ جائز ہے. تو اس وجہ سے یہ ہوتا ہے. دیکھیے یہ ایسا ہونا ضروری نہیں, بلکہ میں نے تو یہاں تک سنا ایسے شادی ہونے سے زیادہ تر بچے جو ہے اب نارمل ہوتے ہیں, نارمل نہیں ہوتے, لوگ ایسا بھی کہتے ہیں, ایسا بھی سننے میں آیا. یہ ضروری نہیں, بٹ یہ ایک ریزن ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر وہی تقدیر میں لکھ رکھا ہے تو کیا کریں گے. وہ ضروری نہیں کہ اس عورت سے, مطلب جو رشتہ دار ہے, کزن ہے تو ہی ہوا, چاہے وہ عورت یا مرد کزن ہے اس کا, ضروری نہیں. چونکہ جو لوگ دور دور تک کوئی رشتہ نہیں ہے, ان کے نکاح ہونے کے بعد بھی بچے ایسے دیکھیں گے کہ اولاد نہیں ہوئی اور ساتھ میں بچے ہوئے تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ ذہنی طور سے ویک, مند بدی, کمزور. تو یہ ضروری نہیں, ایک ریزن کئی ریزنز میں ہو سکتا ہے, بٹ ضروری نہیں. چونکہ اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیے کئی چیزیں آپ پڑھیے, مطلب رپورٹس پڑھیے, عام لوگ جن کے دور دور تک کوئی رشتہ نہیں ہے, خاندانی کوئی تعلق نہیں, ان کے بچے بھی اب نارمل ہوتے ہیں, ان کے ساتھ بھی پرابلم ہوتا ہے اور ان کو بھی اولادیں نہیں ہوتی. میں بھی وہ ایک ریزن ہو, لیکن وہی ایک ریزن نہیں. تو بہرحال ویسی شادیاں جائز, مباح, لیکن ریکمینڈڈ تو نہیں بہرحال. لیکن یہ میں نے دیکھا ہوں لوگ اس میں بہت زیادہ کمزور یہاں پڑ جاتے ہیں کہ یہ میں نے غلطی کر لیا ایسا کر کے, اور توکل والا معاملہ چھوڑ دیتے ہیں اور اسی کو ریزن بناتے ہیں. کیوں اللہ تعالیٰ اگر کوئی یہ بولے کہ گاڑی میں جانے سے ایکسیڈنٹ ہوا, گاڑی خراب تھی, انجن ٹھیک نہیں تھا, ٹائر خراب تھے, ٹھیک ہے اس نے سب کرنا چاہیے تھا, بٹ جو اللہ نے چاہا وہ ہوا, اس کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا. لیکن آپ بولیں گے نہیں اگلی بار گاڑی اچھی ہو ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا. ہم نے دیکھا نئی گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, نئی فلائٹس ختم ہو جاتی ہیں, راکٹس کو جو اتنا پیسہ لگتا ہے اور اتنا سوفسٹیکیٹ ٹیکنالوجی بنتی ہے, زمین سے اڑتے ختم ہو جاتے ہیں, اور کہیں کہیں سائنٹسٹ جو کہ دنیا کے لیے بہت قیمتی سرمایہ ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقدیر کا معاملہ ہے. تو لوگ کہتے ہیں ایسا, بٹ اس کی کوئی حقیقت میں نے ایسے کوئی سائنٹیفکلی نہیں پڑھی بہت زیادہ کہ یہی ایک ریزن ہے. اگر کوئی یہی ایک ریزن ہے کزن سے شادی کرنا, تو نان کزن والوں کو یہ مسئلہ کیوں, وہی ریزن ان کے ساتھ. مرد حضرات میں سے کچھ سوالات ہیں ہمارے پاس. جی بھائی, آپ کا کوشچن پوچھیے. جیسا شیخ آپ نے بتایا کہ کچھ میڈیکل ریزنز ہوتے ہیں یا کچھ ہم اذکار کر سکتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر کے یا اس کے بعد اولاد دے دے. لیکن اس کے اندر اگر کسی کو نہیں ہوتا ہے, پھر بھی سسرال کا پریشر بولیے اس کا, تو کچھ لوگ کچھ جگہ کو مقدس سمجھ کے وہاں پر بھیجتے کہ آپ وہاں پر جاؤ, اس سے باہر جاؤ, یا کچھ جڑی بوٹی ہوتی ہے یا کچھ ایک پھول بہت فیمس ہے کہ آپ وہ لینا شروع کر دیجیے. تو اس کا اگر کوئی اسے یوز کرتا ہے تو پھر شریعت میں اس کی سزا, یا اگر کوئی اچھے عقیدے والی لڑکی حرام کام میں پڑ جاتی ہے اس وجہ سے, تو اس کا کیا حال ہوگا پھر, مطلب اس کا گناہ کس پہ آئے گا, سسرال والوں پہ آئے گا یا ان کے اوپر آئے گا؟ یہاں بھائی نے ایک سوال کیا ہے کہ جن خواتین کو اولاد نہیں ہوتی ہے تو ان سے الگ الگ طرح سے کام کرائے جاتے ہیں, جن میں اکثر شرک, بدعت اور ایسے رسومات ہوتے ہیں جو کہ شرعی اعتبار سے قبول نہیں کیے جاتے. تو میرا شیخ سے یہ درخواست ہے کہ اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں. دیکھیے اس میں یہ چیز سمجھنے کی ہمیں وہ یہ ہے کہ ایسا کبھی ہوتا ہے کسی کو اولاد نہ ہو تو لوگ کہتے ہیں کسی مقام پر جاؤ. اگر وہ اس نیت سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ مقامات جو محترم ہیں, حرم ہیں, وہاں جاتے ہیں, جیسا یہ سوچ کر کے وہ عمرہ کریں گے تو رب خوش ہوں گا, وہ اسی طرح نیک کام کریں گے تو رب خوش ہوں گا, مسجد نبوی ان 3 جگہوں میں سے ایک ہے جن کی زیارت کے لیے آدمی سفر کر سکتا ہے, جاتے ہیں, تو انشاءاللہ اس میں تو کوئی حرج نہیں, چونکہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب. لیکن اگر سوال کا معنی یہ ہے بھائی, اگر اس معنی پوچھ رہے ہیں کہ وہ ایسی جگہوں پہ جاؤ بولتے جو غیر شرعی ہے, جو رب راضی نہیں ہوتا, جس کی کوئی دلیل نہیں ہے, جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمل نہیں بتایا, تو بالکل غلط. رہا جڑی بوٹیوں کا, پھل پھولوں کا, دواؤں کا, چیزوں کا, کھانے کا, پینے کا, اگر اس کا تعلق میڈیکلی ثابت ہے کہ ان چیزوں سے یہ فائدے ہو سکتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں, اس لیے کہ علاج کرنا سنت ہے. تو اگر کوئی پھول کھانا علاج میں شامل ہے تو آپ کر سکتے ہیں. پھول کھانا مرد کے لیے, عورت کے لیے, پھل کھانا, جوس پینا, کوئی چیز کا استعمال کرنا, جو بھی ہو سکتا ہے. بہرحال اگر اس کے پیچھے ریزن ہے تو یہ تو ٹھیک ہے, لیکن ریزن لیس ایسا ہم نے سن رکھا ہے, ایسا کرنے سے یہ ہو جاتا ہے.
یہ ٹھیک نہیں. تو اگر ریزن ہے تو بہرحال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر تحت الاسباب نہیں ہے، فوق الاسباب مطلب سبب سے اونچا، تو یہ سمجھا خالی یہاں جا کے چھونے سے اولاد ہو جاتی ہے، ناممکن. اگر ایسا ہوتا تو کیا ہی بات، کیا ہی بات. ٹھیک ہے، تو بہرحال وہ تو عقیدے کی برائی ہے. لیکن اگر ان جنرل وہ ایسی جگہ جاتے ہیں، ایسا کوئی دواخانہ جائے، دواخانہ سبب کے تحت جا رہا ہے کہ یہاں ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو علاج کر سکتے ہیں، تو تحت سبب کے تحت. لیکن فوق الاسباب کوئی اگر دواخانہ جا کے آتے ہی اولاد ہو جاتی ہے سبب سے، یہ بلڈنگ کے پاس جائے تو اولاد ہو جاتی ہے، سبب سے اونچی بات ہے. مطلب کوئی ریزن نہیں نا، اللہ نے اس میں وہ تاثیر رکھی ہے، نہ وہاں وہ لوگ ہیں، تو پھر فوق الاسباب سبب سے اونچا ہے. وہ ایسا کر رہا ہے جو نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ جو معاملہ ہونا چاہیے تھا وہ غیر اللہ کے ساتھ، وہ تو غلط ہے. لیکن اگر سبب کے تحت دواخانے جانا، کوئی جڑی بوٹی کھانا، کسی علاقے میں جا کے رہنا جہاں کچھ آب و ہوا پانی سے، ٹھیک، یہ ساری چیزیں مانی. لیکن سبب سے ہٹ کر وہ نہیں ہے تو اس میں ایسا ہے، تو پھر یہ درست نہیں ہے. جی اسی سوال کو آگے بڑھاتے ہوئے میرا ایک سوال آپ سے یہ تھا کہ جب بالکل اولاد نہ ہونے کی صورت ہے، ٹھیک ہے، تو ہم نے تو دیکھ لیا کہ نیچرل میتھڈ ہے ولادت کا، اولاد ہونے کا، تو ایسی کوئی یہاں پر گنجائش ہے کہ آرٹیفیشل طریقے سے، آرٹیفیشل میتھڈ سے بھی ولادت کی جا سکتی ہے؟ انشاءاللہ عزیز ولادت کے جو میتھڈ ہے، جو آرٹیفیشل میتھڈ ہے، انشاءاللہ عزیز وہ بھی ہم دیکھیں گے. لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑا سا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ میتھڈ پہ جانے سے پہلے جی ایک سوال ہے ہمارے پاس. جی بہن آپ کا سوال پوچھیے. اکثر جب لڑکیوں کو شادی کے لیے دیکھا جاتا ہے، جب لڑکی کے لیے لڑکی دیکھی جاتی ہے تو کم عمر دیکھتے ہیں لوگ. کیا انفرٹیلٹی کا ریلیشن ایج سے بھی ہوتا ہے؟ اگر ایج میں لڑکی زیادہ ہو تو وہ انفرٹائل ہو، ایسا کچھ ریزن ہے؟ اکثر لوگ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کم عمر کی لڑکیاں شادی کے لیے دیکھتے ہیں. جی یہاں پر جو سوال بہن نے کیا ہے کہ اکثر لوگ لڑکی کے انتخاب میں کم عمر لڑکی کا انتخاب کرتے اس امید سے کہ اولاد ہونے میں آسانی ہوگی. اس میں ایک اور ایک پوائنٹ ایڈ کروں گا. یہاں پہ بات بہن نے کی ہے کہ کم عمر، اگر لڑکی زیادہ عمر ہو تب بھی. تو دیکھیے اس کا فرٹیلیٹی سے ایج کا کوئی ریلیشن نہیں ہے. کم عمر ہونا، زیادہ عمر ہونا کا کوئی ریلیشن نہیں ہے. لیکن لوگ یہ باتیں بولتے ہیں. مجھے تو لوگوں نے یہاں تک کہا، افسوس سے لوگ کیسی باتیں سوچتے ہیں. کسی کو 3 لڑکیاں فوراً دوسرے سامنے ہو جائے، آپ کی بھی آپ سے عمر میں زیادہ ہے نا، بولے ایسی ہوتا ہو، بیوی عمر میں زیادہ رہی تو لڑکیاں ہوتی. ایک تو زیادہ ہوگی تو بولے پہلے تو فرٹیلیٹی ہوتی نہیں، مطلب برابر نہیں ہوتا، مطلب ان کی شادی سے اولاد نہیں آتی، یہ بات بتائی جاتی ہے. اس لیے کم عمر کرو. کم عمر زیادہ عمر کا کوئی مسئلہ شریعت میں نہیں ہے. سیکنڈ، عمر زیادہ ہو تو بولے لڑکیاں ہوتی. اب مجھ سے کس نے کہا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ دلیل کیا ہے کہ لڑکی اگر عمر میں زیادہ رہی تو اس کو لڑکیاں پیدا ہوں گی. دلیل بھی سبحان اللہ، لوگ کیسا سوچتے، اللہ رحم کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی، ماں خدیجہ سے عمر میں زیادہ تھی تو پورے لڑکیاں. دلیل بھی شرعی ان کے پاس دیکھیں سبحان اللہ. حالانکہ سب بے بنیاد بات ہے، ایسا کچھ بھی نہیں. اچھا، جن لوگوں کو لڑکی عمر میں کم ہے اور ان کو پورے لڑکے ہیں، اس کے لیے کس کو بولیں گے لڑکی نے عمر چھپائی تھی؟ خود کے نہیں تمہیں عمر چھپائیں گے اس وجہ سے لڑکیاں ہو رہی، سب بے بنیاد. تو لڑکی کا کم ہونا، عمر میں زیادہ ہونا، اس کا کوئی نہیں. سائنٹیفکلی ہم جانتے ہیں، انڈیا کے اندر ایسے واقعات ہوئے کہ مور دین 58 ایئرس کی خاتون کو اولاد ہوئی. مور دین 58 اور یہ میں نے نیوز میں. میں سمجھتا ہوں عمر کا اس میں کچھ وہ نہیں، اللہ رب جس کو دینا چاہتا ہے بہرحال. جی اس میں جیسے آپ نے کہا کہ عمر کا کوئی لمٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر ہم ایسا احتیاطاً دیکھا جائے تو کس طرح کی خواتین یا کس طرح کے مرد ان سے زیادہ اولاد کی امید کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے بھائی نے سوال کیا کس طرح کے مرد یا عورتوں سے زیادہ اولاد کی امید کی جا سکتی ہے، اور اس میں ایک اور چیز آتی ہے. حدیث کے الفاظ ہے کہ زیادہ اولاد پیدا کرنے والی لڑکیوں سے نکاح کر. تو لوگ سوال کرتے ہیں ابھی معلوم کیسے ہوگا؟ وہی سوال آپ کا بھی، کون سے مرد کون سی عورت. اس تعلق سے کچھ معلوم نہیں ہو سکتا جب تک شادی نہیں ہوتی. پھر حدیث میں ایسا کیوں ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں اس کی شرح میں آپ ایسے خاندان کو دیکھو جس خاندان میں زیادہ بچوں کا چلن ہے. ماموں کو دیکھو، چچاؤں کو دیکھو، خود ان کے کتنے بہن بھائی دیکھو، اس سے معلوم ہو جاتا ہے ان کے پاس چلن زیادہ اولاد کر، اللہ نے ان کو اولادیں زیادہ دی ہیں. تو حدیث میں جو ہے زیادہ اولاد پیدا کرنے والی لڑکی سے نکاح کرو، اس سینس میں کہ جن کی خاندان میں زیادہ اولادیں پیدا کی جاتی ہے اور جن کو ہے اس کو دیکھ کر آپ اندازہ کر سکتے، ورنہ کسی انڈیویجول کو کیسا اندازہ لگا کہ اس سے اولادیں زیادہ ہوں گی. یعنی اس میں صحت کا بھی معاملہ نہیں، اچھی صحت، کمزور صحت، یہ بھی پیرامیٹر نہیں ہو سکتا. ایج نہیں ہے، کمزور زیادہ نہیں ہے، خاندان نہیں، کوئی پیرامیٹر نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے. ایک سوال ہے ہمارے پاس عمر حضرات میں سے. جی بھائی سوال پوچھیے آپ.
السلام علیکم فیض بھائی، واپس میں آپ کا جو پریویس ایکسپلینیشن تھا تو اس تعلق سے سوال ہے میرا کہ جو آپ نے مثالیں دی ہیں ابراہیم علیہ السلام یا زکریا علیہ السلام کے تعلق سے، تو اس میں آپ نے مطلب ایک کنکلوزیو ڈیٹیلز یہ ملتی ہیں کہ ان لوگوں نے صرف اللہ سے دعائیں ہی کی ہے، تو ان کا علاج کے تعلق سے کوئی ایسا کچھ ایکسپلینیشن نہیں ملتا. تو اس میں کیا ہے کہ مطلب اگر سے کوئی اگر سے انفرٹیلٹی کیس ہے تو اس میں کیا پرٹیکولرلی خالی دعائیں ہی ہونا چاہیے یا کس طریقے سے اپروچ لیں اسے؟ تو اس پہ روشنی جزاک اللہ. جی سوال وہی ہے آرٹیفیشل. دیکھیں بھائی نے سوال کیا کہ جو میں نے بتایا ابراہیم علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام کی مثال، تو ظاہر سی بات ہے ان لوگوں نے جو دعائیں کی، دیکھیں سب سے پہلی چیز وہ لوگ کوشش کر رہے تھے جو قدرتی طریقہ تھا ولادت کا، اور وہ کر رہے تھے اور کر چکے بھی تھے، ایک عمر تک کر رہے تھے. جو اولاد کی پیدائش ولادت کا جو نیچرل میتھڈ ہے وہ لوگ یوز کر رہے تھے اس کو آلریڈی. ان کے نکاح ہوئے تھے، اپنی بیویوں کے ساتھ وہ رہتے تھے، ہے نا، بیویوں کو چھوڑ کے نہیں رہے، ساتھ رہتے تھے، تو وہ تو کوشش کر رہے تھے کہ اولاد ہو. وہ اللہ تعالیٰ تھا ان کو اولاد نہیں دی. اور اس زمانے میں سائنٹیفک ڈسکوریز اس لیول پر نہیں تھی جس کی وجہ سے ہم اس چیز کو جان سکے کیا انہوں نے وہ کرایا نہیں کرایا. رہا ذاتی طور سے کیا انہوں نے کچھ کیا دعا کے علاوہ، وہ اللہ کے نبی تھے. اللہ رب العزت چاہتا تو ان کو سب سے زیادہ اولاد دے سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ہمیں بتانا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو آزماتا ہے، اور آزمائش کی ایک شکل یہ تھی کہ اولاد نہیں دی. لیکن ہم کو یہ چیز بتائی گئی جو ہم جانتے ہیں کہ اگر کوئی بھی چیز آپ کر سکتے ہیں جس کے لیے میتھڈ نیچرل ہو یا نان نیچرل میتھڈ ہو. نان نیچرل تو قدرتی نہیں ہے لیکن اس کے اندر کچھ چیزیں انوالو ہیں جو قدرتی نہیں ہے، اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں. جس کی جیتی جاگتی مثال آج ہم دے سکتے ہیں کہ بہت سے لوگ بولتے ہیں نا کہ یہ سب میتھڈ جو طریقے علاج کے ٹھیک نہیں ہے، اس میں پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا. تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ مجمع میں بہت سارے لوگ بیٹھے اور بہت سارے لوگ میری بات سنیں گے، کتنے ایسے بچے ہمارے جو نیچرل پیدا ہوئے اور کتنے جو سیزرین سے پیدا ہوئے؟ سمجھ؟ تو آپ کیا سیزرین میتھڈ کو آپ غلط بولیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں سیزرین میتھڈ نہیں تھا نا. بچے کی ولادت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ بچہ اگر نیچرل برتھ نہیں ہوتی ہے تو ماں کی پیٹ کو کاٹ کر اس کو نکال لیا جاتا ہے. سیزرین، سیزر اور کامن ورڈ ہے، سیزر ہوا ہے نارمل، لوگ پوچھتے بھی اولاد سیزر ہے نارمل، برابر سیزرین ہے نا. تو یہ بھی تو اس میں کا نیچرل میتھڈ ہے، اس میں بھی کچھ چیز ہے لیکن یہ حلال ہے، جائز ہے. سمجھ رہا بات؟ ٹیکنالوجی کا سائنس کا استعمال ہے. تب نہیں تھا، بعد میں ہوا. شریعت قیامت تک کے لیے اور شریعت نے اصول دے دیے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ان واقعات کو لے کر کہ آپ اللہ رب العزت سے شدید دعا کیجئے اگر اولاد نہ ہو، اور ساتھ میں سنت یہ کہ جو طریقے حلال ہو علاج کے وہ اختیار کیا. تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو تھے انہوں نے کیے ہوں گے انشاءاللہ، اور وہ دعا بھی کرتے ہیں. اور دعا کے لیے بھی یاد رکھیے اپنے الفاظ میں انسان دعا کر سکتا ہے، اس کو اولاد نہیں، اس کے لیے کوئی خاص دعا نہیں. دعائیں جو انبیاء کی وہ کر سکتے، ربی ابلی اللہ مجھے نیک اولاد دے، یہ بھی ایک دعا. اس میں آزمائش اور اللہ کی مطلب سمجھ لیجیے عذاب یا سزا کس طریقے سے آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ یہ آزمائش اللہ کی طرف سے ہے یا اس کے اندر مجھے استغفار یا پھر اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے؟ اس میں ڈیفرینشیٹ کیسے کریں گے اس کو؟ بھائی کا یہ سوال ہے کہ اگر کسی کو اولاد نہیں ہوتی ہے تو اس کو کس صورت میں دیکھا جائے؟ اس کو آزمائش کی صورت میں دیکھا جائے یا اس کو سزا کی صورت میں دیکھا جائے؟ بھائی کا سوال یہ تھا کہ اگر کسی کو اولاد نہ ہو تو وہ کس صورت میں اس کو دیکھا جائے، مطلب کیا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سزا ہے؟ دیکھیں سزا ہونا یا آزمائش ہونے کے لیے ایک بہت چھوٹا سا اصول ہے. خالی دین پر انسان کے چلنے کی وجہ جو تکلیفیں آتی ہیں وہ آزمائش ہے، اور دین کو چھوڑنے کی وجہ سے جو تکلیفیں آتی ہیں وہ سزا ہے، وہ عذاب ہے. سمجھ رہے ہیں؟ لہٰذا اگر کوئی مومن بندہ ہے جس کو اولاد نہیں ہے تو وہ یہی توقع کرے، وہ ایمان پہ چل رہا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آزمائش ہے اور اللہ دیں گے، یا پھر اپنے اعمال کو جوڑے اور چیک کرے کہ کہیں اس میں ایسا کوئی گناہ تو نہیں جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ایک نعمت سے مجھے دور. دونوں چیزیں سیلف انالیسس، یعنی اپنا جائزہ کر لے کہ میرے اعمال کی بنا سیلف پر انالیسس ہے. اس میں یہ نہیں کہہ سکتا ہاں یہ وجہ سے یہ گناہ ثابت ہوں اور یہ وجہ سے یہ نیک ثابت ہوں گا. جیسا کہ انبیاء کی اولاد نہیں ہوئی تو ظاہر سی بات ہے ان کے لیے آزمائش ہی تھی. تو بہرحال ہم جو چل رہا تھا ہمارا سلسلہ اس کو کنٹینیو کرتے. اولاد کیوں نہیں ہوتی، وہ بانجھ پن کی کچھ ریزنز انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے بہت مختصر میں انشاءاللہ دیکھیں گے، اور بس کچھ میتھڈز کی طرف انشاءاللہ پھر جائیں گے. آرٹیفیشل جو سوال کیا جا چکا کہ کیا کیا طریقے. تو دیکھیے بانجھ پن مرد عورت دونوں میں ہوتی ہے جس کے مختلف ریزنز میں دیے جاتے ہیں. جو ریزنز میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں یہ کلینکل ایمبریولوجی ایک کتاب ہے میڈیکل کی، اس سے میں نے لیے ہیں، اور دوسرا گائنیکولوجی السٹریٹڈ، یہ بک کے اندر بہت ڈیٹیل میں دیا گیا تھا، اس میں سے میں کچھ پوائنٹ رکھ رہا ہوں. پہلے پوائنٹ ہم دیکھیں گے مرد بانجھ کیوں ہوتا ہے یا اس کو اولاد کیوں نہیں ہوتی، کیا وجوہات. تو پہلا مرد بانجھ پن کی انفرٹیلٹی کی اولاد نہ ہونے کی وجوہات میں یہ نالی میں اس کے رکاوٹ.
مطلب جس نالی کے ذریعے اس کا مادہ نکل کر اس کا منی اس کا سپرم نکل کر آتا ہے اس میں پرابلم جس کو ڈکٹس سیفرنسس کہتے ہیں، مطلب اس کے اندر کوئی ایسا پرابلم جس کی وجہ سے وہ مادہ نکل کر وہاں تک نہیں پہنچا جہاں اس نے بلاکیج ہو سکتا ہے یا پھر کوئی دوسرا پرابلم ہو سکتا ہے، ریزنز ایکس وائی زیڈ۔ سیکنڈ اس کی وجوہات ہے پیشاب کی نالی میں کوئی رکاوٹ، ایک تو نکل رہا ہے جہاں سے ٹیسٹیز میں سے نکلتا ہے وہاں یہ اوپر والا مسئلہ ہے، سیکنڈ ہے اب وہاں سے پاس ہو کے جا رہا ہے وہاں کوئی مسئلہ، تھرڈ یہ اسپرم کاؤنٹ، باقی سب صحیح ہے لیکن جو مادہ نکل کر جا رہا ہے اس کے اندر جو جراثیم بولتے ہیں عام زبان میں اسپرم جس کو کہتے ہیں اس کی کاؤنٹ ہوتی ہے کہ اتنی کاؤنٹ ہونے کے بعد وہ سکسیسفل جس کو کہیں گے فرٹیلائزیشن کے لیے جو چیز ہونا چاہیے اسپرم کاؤنٹ نہیں ہوتا ہے کبھی، یہ کامن ورڈ لوگ یوز کرتے ہیں، جراثیم کی کمی بولتے ہیں عام زبان میں۔ اس کے بعد فورتھ ریزن ہوتا ہے جو مادہ تولید ہے جو اسپرم ہے یاد رکھیے اس کے صحیح مقام تک نہ پہنچ پانا، ریزن کچھ بھی ہو سکتا ہے، مطلب ایکس وائی زیڈ ریزن کی وجہ سے وہاں تک نہیں پہنچ پا رہا وہ مادہ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد مادہ تولید کا قلیل، مطلب سپرم کاؤنٹ نہیں جو ہے منی کا ہی کم ہونا، وہ مادے کا ہی کم نکلنا جس کی وجہ سے وہ کوانٹٹی میں سپرمز نہیں جمع ہو رہے جس کی وجہ سے وہ جائیں گے اور اس کو فرٹیلائز کریں گے، جو منیمم ریکوائرڈ اماؤنٹ ہے وہ نہیں مل پا رہا، تو مطلب فزیکل ایشوز بھی ہے اور ساتھ میں جو ہے اس مادے کے ایشوز بھی۔ عورتوں کے اندر جو بانج پن انفرٹیلیٹی پائی جاتی ہے اس کے ریزن جو کوٹ کی جاتی ہے اس میں سے ایک ریزن یہ ہے فیلوپین ٹیوب کا بند ہونا، بہت کامن ہے جہاں جا کر وہ انڈا بیضہ جو ہے اس کا اووم جو ہے جس کو بچہ دانی کہتے ہیں، نہیں بچہ دانی نہیں، یہ ایک الگ چیز ہے، بچہ دانی سے ہٹ کرے بالکل یہ چیز، جہاں پہلے وہ جا کر ملتا ہے ملنے کے بعد آتا بچہ دانی میں اٹیچ ہو جاتا ہے، تو وہ برابر نہ ہونا اس کا بند ہونا کوئی بھی ریزن کی وجہ سے، فزیکل ریزن بھی ہو سکتے ہیں، آپریشنل ریزن یا بچپن میں کچھ ہوا ہو یا پھر بائی برتھ۔ سیکنڈ چیز جو ہے فیلوپین ٹیوب کا غیر موجود ہونا، پیدائشی طور سے وہ ہونا ہی نہیں، ایسے بھی ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے وہ باڈی میں چیز ہوتی ہی نہیں، وہ اعضا غائب ہے، یہ ایک ریزن ہو سکتا ہے۔ تھرڈ ریزن ہے زنانہ نطفے کا کمتر ہونا یا بیکار ہونا، بیضہ تو ہے اووم تو ہے لیکن وہ اووم ناقص ہے، جیسا سپرم ناقص ہے ویسا اس کا اووم ناقص ہے، وہ انڈا ناقص ہے، اس کی کمزوری ہے۔ اووریز میں جو ہے نقص جو انڈا پیدا جہاں ہوتا ہے اور نکل کے ٹیوب میں آتا ہے تو اووریز ہی ناقص جہاں بنتا ہے ایک طرح سے کہا جائے۔ اس کے بعد پانچواں رحم ناقص، مطلب اب انڈا تو تیار ہو گیا اب رحم میں آ کے اٹیچ ہونا ہے، رحم ناقص کمزور ہے نہیں سنبھال سکتی ہے، ارلی مسکیریج عام طور سے دیکھے جاتے ہیں، تو پتا چلا وہ سب باقی کام تو ہو رہا یہ نہیں سنبھال پا رہا، تو رحم میں نقص ہونا۔ اچھا رحم کا جو ہے زائگوٹ کو قبول نہ کرنا، بنتا ہے رحم تک جاتا ہے لیکن جسم اس کا انکار کر دیتا ہے اور وہ زائگوٹ کو لگنے نہیں دیتا، قبول ہی نہیں کرتا، ضائع کر دیتا، یہ بھی ایک ریزن ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے رحم کا نہ ہونا، بائی برتھ ہوتا ہی نہیں، یوٹرس ہی نہیں ہوتا، یہ بھی سائنٹیفکل دیکھا گیا کہ عورت کو یوٹرس ہی نہیں، بچے دانی ہی نہیں ہوتی، ظاہر سی بات اب تو معاملہ پورا ختم ہو گیا۔ یہ چند ریزنز تھے جو دو بک سے میں نے لیے، اور بھی ریزنز دیتے ہیں لوگ سائنٹیفکلی، بہرحال ہمارا مقصد اتنے ڈیٹیل میں جانا نہیں سائنٹیفکلی بٹ جسٹ جو کرتا۔ اب سیکنڈ آپ کا کوشچن تھا مصنوعی طریقہ، جو میں سارے مسائل ہیں اس کے بعد میں ہم کو سولوشن چاہیے، مصنوعی وہ کیا طریقہ ہے سائنٹیفک جس کو استعمال کر کے انشاءاللہ عزیز اولاد جیسی نعمت سے انسان جو ہے فائدہ اٹھا سکتا۔ تو اس کے اندر دیکھیے تین میتھڈز جو جنرلی یوز ہوتے ہیں، 3 موسٹ کامن میتھڈز جو اس کے اندر یوز ہوتے ہیں۔ پہلا میتھڈ ہے آرٹیفیشل انسیمینیشن، آرٹیفیشل انسیمینیشن، انٹرا یوٹرائن انسیمینیشن بھی اس کو بولتے ہیں۔ سیکنڈ میتھڈ ہے اس کے اندر جو یوز ہوتا ہے وہ ہے ٹیوب میتھڈ، ٹھیک ہے، یا اس کو کہتے ہیں ٹیسٹ ٹیوب فرٹیلائزیشن، ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے نام سے زیادہ کامن، تو جو ہے ٹیسٹ ٹیوب فرٹیلائزیشن، سیکنڈ ہے ٹیسٹ ٹیوب بیبی، بہت کامن ورڈ آپ نے سنا ہوگا، اور تھرڈ ہے کلوننگ، اور تھرڈ ہے کلوننگ۔ یہ تین میتھڈ ہے جو آرٹیفیشل میتھڈ ہے، مطلب ایکچولی تو بایولوجیکلی تو وہ ماں باپ سے نطفہ اور وہ سب لیا جا رہا ہے، بٹ اس کے ملانے کے طریقے باہر ہے چونکہ باڈی سے، وہ قدرتی طور سے نہیں مل پا رہے ہیں اور وہ سپرم نکل کر اوم تک نہیں جا پا رہا ہے، جو اس کا سفر ہے میں پہلے رکھ چکا ہوں ڈیٹیل میں، بس وہ پورا نہیں ہو رہا تو اس کو باہر کرا، وہ سفر باہر کرا دیا جاتا ہے اور ڈائریکٹ پھر لے جا کر یوٹرس میں ڈال دیا جاتا ہے، مطلب وہ سفر باہر ہی ادا کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ آرٹیفیشل میتھڈ میں صرف یہ سفر آرٹیفیشلی کروایا جا رہا ہے، باقی ساری چیزیں جی۔ ایک سوال لیں گے مرد حضرات میں سے، جی بھائی آپ کا سوال پوچھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ شیخ جیسا آپ نے بتایا تھا کہ ایک نیچرل طریقے سے جنریشن بڑھتی ہے اور ایک آرٹیفیشل طریقے سے بھی ہوتی ہے، جو باہر کے باہر، جس میں امیبا کا ایگزامپل دیا تھا، تو آرٹیفیشل طریقے سے جیسا ہیومن بینگ میں جیسا ہوتا ہے، جو جنریشن تیار ہوتی ہے جس میں نیچرل پروسیس کچھ بھی نہیں ہوتا،
تو وہ جنریشن اگر بڑی ہوتی ہے تو اس کو ڈفرینشیٹ ہم کیسا کر پائیں گے اگر آس پاس یا ابھی تک ہمارے پاس اگر ہو بھی گئی ہے تو وہ کیسا؟ بھائی نے جو سوال کیا وہ سوال یہ ہے کہ جو نیچرل میتھڈ نہیں ہے اس کے اندر تو وہ نسلوں کا کیا ہونا. پہلی چیز تو وضاحت کر دوں, آرٹیفیشل ان دا سینس صرف یہ ہے کہ وہ جو نیچرل پروسیس سے ملنا چاہیے تھا وہ نہیں مل پا رہا, اس کو باہر ملایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ اور آرٹیفیشل کچھ بھی نہیں ہے. نطفے نیچرل ہے, نطفہ اس کا اس کے والد کا اسی شوہر کا ہے, انڈا اسی بیوی کا ہے, رحم اسی بیوی کا ہے, وہ اسی میں جا کے لگتا ہے, برتھ اس کی نیچرل ہوتی ہے. ہاں کبھی کبھی ارلی برتھ کی وجہ سے اس کو انکیوبیٹر وغیرہ میں رکھا جاتا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. مطلب ارلی برتھ ہوگی تو کچھ ایسا ماحول ماں کے پیٹ جیسے دینے کی کوشش کی جاتی ہے دنیا میں, اور آگے سائنس کا یہ دعویٰ ہے کہ شروعاتی دور میں بھی وہ دے سکتی ہے ایسا ماحول. واللہ اعلم, مطلب ہم انکار بھی نہیں کرتے, اقرار بھی نہیں کرتے, واللہ اعلم. اور چونکہ ہم سائنس کو بالکل اسلام کے خلاف نہیں سمجھتے, سائنٹیفک ڈسکوریز انوینشنز کو اسلام قبول کرتا ہے, اور ہر وہ چیز جو قرآن و سنت کے مطابق ہو اس کو قبول کرتا ہے اور اس کو مباح سمجھتا ہے استعمال کرنا, جائز سمجھتا ہے. اور مباح کے علاوہ اولاد کے معاملے میں اگر کچھ تھوڑا بہت پروسیس کر کے اگر اولاد وجود میں آ جاتی ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. اسلام اس کی بھی اجازت دیتا ہے, اور یہ نئے طریقوں کی وجہ سے ماشاءاللہ کئی لوگ جو لاولد تھے, بے اولاد تھے, بانج تھے, اللہ نے ان نئے طریقوں کی وجہ سے ان کو اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے. تو وہ جنریشن کچھ خراب نہیں, وہ اپنی نسل ہے, وہ ساری چیزیں ان کی نیچرل ہے. صرف وہ پروسیس میٹنگ کا وہ دو چیزوں کا جو شروعات خاتمہ وہ تھوڑا سا باہر کیا جا رہا ہے, اور وہ بہت کم وقفے کا ہوتا ہے. انشاءاللہ میں جب ڈسکس کروں گا تو انشاءاللہ اس میں وہ لیں گے. ایک سوال ہے بھائی کی طرف سے, جی آپ کا سوال پوچھیں. السلام علیکم. جیسا آپ نے بتایا کہ آرٹیفیشل بھی بہت سارے طریقے ہیں جس کے ذریعے اولاد ہو سکتی ہے, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کے ماحول میں جو ایسے فرٹیلائزیشن سینٹرز ہیں جہاں پر آرٹیفیشل طریقے سے وہ اولاد کے لیے علاج کرتے ہیں, تو ان پر کتنا ہم بھروسہ کر سکتے ہیں؟ وہ اپنا سکسیس ریٹ بڑھانے کے لیے ہو سکتا ہے کہ کسی اور کا اسپرم یا کسی اور کا نطفہ وغیرہ لے کر بھی اس سے علاج کر دے, تو اس میں پھر کتنا زیادہ رسک فیکٹر ہے شرعی نقطہ نظر سے, ہم اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ تو ایسا پھر وہی سوال ہے. دیکھیں انشاءاللہ اس کو یہ سوال کو ہم باقی رکھتے ہیں, اور آگے کے ٹاپک میں یہ سوال پورا انشاءاللہ کور ہونے والا ہے کہ کیسے اعتماد کریں, وہ جو کنڈیشن ہے. تو مصنوعی طریقے ہم نے دیکھ لی 3 ہیں, یہ کیا ہے بہت مختصر ایکسپلین کر دیتا ہوں, اور اس سے کنڈیشن رکھ دیں گے تو ہمارے یہ جو طریقے ہیں جو یوز کیے جا سکتے ہیں شرعن ان کا کیا حکم ہے انشاءاللہ وہ بھی ہم دیکھیں گے. پہلے طریقے کیا دیکھ لیتے پھر شرعن حکم اس کے بعد دیکھیں گے. ٹھیک, آئیے پہلے طریقہ دیکھتے ہیں آرٹیفیشل انسیمینیشن. جو پہلا طریقہ مطلب آرٹیفیشل میتھڈ میں جو فرسٹ میتھڈ ہے آرٹیفیشل انسیمینیشن یا انٹرا یوٹرائن انسیمینیشن جس کو ہم بولتے ہیں. اس میں ہوتا کیا ہے, اس کو عام زبان میں بولتے ہیں پچکاری مار طریقہ. بہت کامن ہے, لوگ آپس میں بولتے ہیں, اس لیے میں یہ ورڈ یوز کر رہا ہوں پچکاری مار, کیونکہ اس میں جس طریقے سے سپرم کو پہنچایا جاتا ہے وہ ایک انجیکشن یا ایک آلے کے ذریعے ہوتا ہے جس میں اس کو دھکا دے کے پہنچایا جاتا ہے, اس لیے اس کو اس طرح سے کہا جاتا ہے. تو آئیے طریقہ کیا ہے. دیکھیں مرد کا مادہ تولید, وہ مادہ وہ پانی جو اس کے سپرم جس کو کہیں گے جس کی ضرورت ہے, وہ کسی وجہ سے یا تو کمزور ہے یا تو خلیل ہے. کمزور ہے یا پھر کم نکلتا ہے, جو کوانٹٹی چاہیے بچے کو وجود میں آنے کی کسی وجہ سے وہ کم نکلتا ہے, یا وہ جو ہے درست نہیں, کمزوری ہے اس کے اندر. ٹھیک, تو اس بنیاد پہ کیا ہوتا ہے, وہ مادے کو نیچرل پروسیس کے تھرو نہیں بلکہ ان نیچرلی جسے کہیں گے, مطلب نیچرل نہیں لیکن اس سے اس مادے کو یا تو اگر کم ہے تو زیادہ نکالا جاتا ہے, مطلب کم نکال رہا ہے ایک ٹائم میں تو اس کو کوانٹٹی بڑھائی جاتی ہے باہر جو لگتی ہے اندر جانے کے لیے, یا تو اس میں کوئی کمزوری ہے تو اس کو باہر نکال کے اس کمزوری کو پر کر کے ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو مرد سے وہ مادہ حاصل کیا جاتا ہے, کیسے وہ تفصیلات میں شرعی حکم میں اس کو ڈیٹیل میں ہم لیں گے کیسا کیا کتنا درست ہے. تو مادہ مرد کا سپرم حاصل کیا جاتا ہے, سپرم حاصل کرنے کے لیے اس کے الگ الگ طریقے جن سے حاصل کیا جاتا ہے. اگر خلیل ہے تو زیادہ اس کو حاصل کر کے ڈالا جاتا ہے, کوئی کمزوری ہے تو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور اس کو ایک انجیکشن ایک آلے کے ذریعے اندر دھکا دیا جاتا ہے چونکہ نیچرلی وہ نہیں جا پا رہا ہے, اور اس کو پیلوک کیویٹی کے اندر فیلوپین ٹیوب میں ڈال دیا جاتا ہے. چونکہ اس کو ایک انجیکشن وغیرہ یوز کرتے ہیں, اس کو پچکاری بولتے ہیں یا آرٹیفیشل انسیمینیشن یا انٹرا یوٹرائن انسیمینیشن اس کو کہتے ہیں. یہ ہوا پہلا طریقہ. ٹھیک, اور یہ شرعن جائز ہے لیکن کنڈیشنز کے ساتھ. کنڈیشن کیا میں رکھتا ہوں, دونوں طریقے رکھے پھر کنڈیشن. کلوننگ کا پارٹ انشاءاللہ ہم نہیں دیکھتے کیونکہ کلوننگ سے کسی انسان کا وجود اب تک ثابت نہیں ہوا, سوائے آج سے میں سمجھتا ہوں 20 سال پہلے ایک بھیڑ کا بچہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ ہوا, وہ دعویٰ بھی کتنا صحیح ہے, لوگوں نے اس پہ بھی آبجیکشن اٹھایا. کلوننگ ایک الگ ہی پارٹ ہے, وہ ہم نہیں دیکھتے. سیکنڈ پارٹ ہے ٹیسٹ ٹیوب فرٹیلائزیشن.
جس کو ٹیسٹ ٹیوب بیبی بھی کہتے ہیں. ٹیسٹ ٹیوب بیبی کہتے ہیں. اب وہ باراور ہو, مطلب وہ عمل باراور ہو, مطلب جس سے اس کو اولاد وجود میں آئے, فرٹیلائز مطلب جو ہے فرٹیلیٹی اس کی ہو, تو اس کے لیے جو سیکنڈ میتھڈ ہے اس میں یہ ہے کہ عورت اور مرد دونوں میں پرابلم ہے. یا تو وہ انڈے کا پرابلم ہے, انڈا برابر نکلتا نہیں ہے, جاتا نہیں ہے, لگتا نہیں, اٹیچ نہیں ہوتا ہے, جو بھی ریزن ہے, یا پھر اندر اس میں کچھ پرابلم ہے, تو مرد کا مادہ بھی لیا جاتا ہے اور عورت کا انڈا بھی لیا جاتا ہے, اووم بھی لیا جاتا ہے, اسپرم بھی لیا جاتا ہے. عورت کا اووم لینے کے لیے جو میتھڈ ہے تھوڑا سا ایک لیپروسکوپک میتھڈ ہے, مطلب چھوٹا سا ایک آپریشن کرنا پڑتا ہے, ایک نالی ڈالی جاتی ہے پیٹ کے اندر, اس کو نکال لیا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ بھی ابنارملٹی ہے, آپ جراحت کر رہے ہیں, لیکن ہم جانتے ہیں سیزیرین بھی تو ہم کرتے ہیں اولاد کی پیدائش کے لیے, تو کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے یا حرام تو نہیں ہے. ٹھیک, تو بہرحال لیپروسکوپک تھوڑا سا انسیشن, ایک کٹ, اور اس کے ذریعے وہ نکال لیا جاتا ہے. مرد کا طریقہ پہلے آ چکا ہے, ہم اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے اور کن کن طریقوں سے نکالا جاتا ہے. تو وہ نکالا جاتا ہے مرد کا, پہلے اس میں ہو گیا آرٹیفیشل انسیمینیشن میں. اس میں کیا ہوتا ہے, عورت کا بھی نکالا جا رہا ہے, مرد کا اسپرم, عورت کا انڈا, یہ دونوں لے کر باہر ایک نلکی میں, مطلب یہ ٹیسٹ ٹیوب جو میتھڈ فرٹیلائزیشن ہے اس کو نلکی طریقہ بھی بولتے ہیں, یا ان ویٹرو فرٹیلائزیشن. ویٹرو بولے تو ان اندر, ویٹرو ٹیوب کو بولتے ہیں, نلکی کو بولتے ہیں باریک. تو وہ ٹیوب کے اندر وہ انڈا اور وہ لے کر ایک نیوٹرینٹ والا ایک ایسا مادہ ہوتا ہے جو ماں کے پیٹ میں ویسا ہوتا ہے, وہ مادہ نیوٹرین جس سے حاصل کرتا ہے, وہ مادہ اس میں ڈال دیا جاتا ہے, اس میں دونوں ملائے جاتے ہیں, ان کو ملا کر چھوڑ دیا جاتا ہے. پھر وہ 2, 4 and 8 ٹائمز ملٹیپلائی ہوتے ہیں. اس کے بعد وہ چیز ٹیسٹ ٹیوب سے نکالی جاتی ہے اور واپس رحم میں ڈال دی جاتی ہے. فرسٹ میتھڈ میں صرف کیا ہو رہا تھا, سیمن لے کے اسپرم ڈال دیا جا رہا تھا. یہاں کیا ہو رہا ہے, سیمن لے کے اسپرم بھی نکالا جا رہا ہے اور یہاں انڈا بیضا بھی نکالا جا رہا ہے, دونوں کو ٹیوب میں ڈالا جا رہا ہے, ٹیوب میں ان کو برابر کیا جا رہا ہے, فرٹیلائز کیا جا رہا ہے, فرٹیلائز ہونے کے بعد اس کو واپس اس جگہ ڈال دیا جا رہا ہے جہاں اس کو جانا چاہیے, پروسیس کرنے کے بعد. ہاں, یہ کبھی کبھار 24 گھنٹے یا اس سے زیادہ کا پروسیس ہوتا ہے, اور اس میں یہ ہو جاتا ہے ایک بار دونوں مل گئے ودن 24 آورس وہ اپنے آپ کو ملٹیپلائی کر لیتے ہیں. تو یہ طریقے سے اندر ڈال دیا جائے. تو یہ ہوئے دونوں طریقے. دوسرا طریقہ بھی جائز ہے لیکن کنڈیشن کے ساتھ. اب وہ کنڈیشن کیا وہ رکھ دیتا ہوں, تو میں سمجھتا بات ختم ہو جائیں گے اور بہت سارے جواب بھی لوگوں کے اس میں آ جائیں گے. کنڈیشن دیکھیے پہلا, ٹھیک ہے, وہ یہ ہے, یاد رکھیے کہ اسلامی رہنمائی یاد رکھیے اس معاملے میں جو ہم کو دی جاتی ہے, اس کا پہلا یہ ہے, پہلا رول, پہلی کنڈیشن, اس طریقے کو ضرورت کی بنیاد پر استعمال کیا جائے, خواہشات کی بنیاد پر نہیں استعمال. ضرورت کی مجبوری کے حق, کچھ بھی راستہ نہیں. میں کیوں کہہ رہا ہوں, یہ طریقہ ایسا ہے کہ کوئی مرد بول رہا نہیں میں ابھی تو امریکہ میں وہیں رہتا, میں اپنا مادہ بھیج دیتا, تم اولاد پیدا کر لو. یہ خواہشات کی بنیاد پر نہیں, اس بنا پر ضرورت, یہ پہلی چیز. ٹھیک, تو یہ خواہشات کی بنیاد. سیکنڈ کنڈیشن جو علماء لکھتے ہیں وہ یہ ہے, شادی کو ہو کر وقت ہوا ہو اور انسان نے پوری کوششیں جو کر سکتا تھا فطری کر چکا ہو. مطلب شادی ہوگی 6 مہینے ہوگا اور چلو کر لو, نہیں, فطری طور سے شادی ہو گئی, اس کے بعد اس نے 1 سال 2 سال 3 سال جو بھی جتنا وقت کو لگنا چاہیے وہ کوشش کرنے میں جو ہو سکتا تھا, جو پرابلم تھے, کچھ میڈیکیشن تھا, یہ تھا, کر لیا. اب جڑی بوٹی کے علاج بول سکتے ہیں, اب اس میں کچھ بھی انکلوڈ ہو سکتا ہے جو اس کے لیے ہوگا. اس کے بعد بھی اگر یہ نہ ہوا تو وہ ایک وقفہ گزرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو سیکنڈ ایک دم جلد بازی نہیں, ایک وقفہ گزرنا ضروری ہے. تھرڈ کنڈیشن, امپورٹنٹ کنڈیشن, شادی کو وقت ہوا ہو. سیکنڈ, تھرڈ کنڈیشن امپورٹنٹ, میاں بیوی کا ہی وہ مادہ ہو, مطلب اسپرم اس شوہر کا ہو اور اووم یا وہ ایگ اس عورت اس کی بیوی کا ہو. یہ دونوں ہی ہوں گے. اس میں اگر کچھ بھی گڑبڑ ہوئی تو یہ زنا ہے. جیسا ایک ہمارے بھائی کا کوشچن تھا کہ کچھ سینٹر اپنا سکسیس ریشو بڑھانے کے لیے یہاں پر تھوڑی چیٹنگ بھی کر سکتے ہیں, ہماری فرٹیلیٹی ہمارے پاس اتنی ہے, اور یہ اب وہ آپ کیسا جانیں گے, یہ تو ڈاکٹر پہ آپ کو اعتماد ہونا چاہیے. اس کے لیے میں کوئی طریقہ کار نہیں بتا سکتا, کیونکہ اس میں مسلم نان مسلم کی کوئی خیر شریعت میں نہیں لگا. اعتماد ہو, وہ سینٹرز پہ اعتماد ہو جو جھوٹ نہ بولتے ہو, جو کسی اور کا مادہ یا کسی اور کا سپرم یا کسی اور کا مادہ تولید لے کر عورت کو کر دے بس تاکہ معاملہ ہو جائے, ریشو بڑھ جائے, لوگ خوش ہو جائے. شرعاً جائز نہیں ہے, یاد رکھیے یہ زنا میں انکلوڈ ہوگا. کوئی مسلمان مرد یا کوئی مسلمان عورت چاہتے ہوئے بھی یا نہ چاہتے ہوئے بھی یہ کام نہیں کر سکتے, یہ حرام ہے. یہ ایسا ہی زنا ہوگا جیسا انسان زنا کرنے سے اولاد ہوتی ہے, ویسا ہی یہ معاملہ ہوگا. ہاں فرق یہ ہوگا کہ وہ زنا کرنے میں سزا دی جائیں گی جو زنا کی سزا ہے فزیکل, یہ بھی زنا کی قسم فزیکل تو نہیں, تعزیراتی سزا تو ملے گی. وہ تعزیراتی سزا ہر ملک کا قاضی خود طے کر سکتا ہے کیا ہوگی, زنا کی تو نہیں دے سکتے, لیکن تعزیراتی ضرور ملیں گی. جس کو کہیں گے ایک جوریسڈکشن کی طرف سے کچھ نہ کچھ پنشمنٹ ملیں گی اس کو, اس نے زنا والا ہی عمل کیا لیکن فزیکل. تو یہ تھرڈ. اب یہ اعتماد کیسا ہوگا یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا ہوں,
اس کے لیے کوئی ٹرم نہیں، بس ڈاکٹر پہ اعتماد ہو، آپ ایسا ڈاکٹر چنیں جو سچا اور پکا ہو اپنے وعدے میں، جو بول رہا ہے اور وہی کرے گا، اس میں کچھ بھی وہ غلط نہیں کریں گا۔ اب یہ ویریفیکیشن آپ کو کرانا ہے، اس میں میں یہی کہوں گا نوٹ بی کاشیس، بہت احتیاط، اگر یہ کراتے ہیں تو یہ معاملہ کہ ڈاکٹر کے فیز میں گڑبڑ نہ ہو۔ اچھا، اس میں کنڈیشن ہے اسی مرد اور اسی عورت کا ہو، کنڈیشن ہے اسی مرد اور اسی عورت کا ہو، یاد رکھیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا اللہ اور آخرت پر ایمان لانے والے کسی شخص کے لیے حلال نہیں کہ وہ کسی دوسرے کی کھیتی کو پانی دے۔ تو یہاں شریعت نے غسل باندھ دیا قیامت تک کے لیے، نہ کوئی عورت نہ کوئی مرد ایمان والی کھیتی کو پانی مطلب دوسرے کو بارآور فرٹیلائز کرنے کے لیے اپنا کچھ مادہ نہیں دے سکتی یا دے سکتا۔ تو سپرم بینک وغیرہ آلریڈی ہو چکا، اسلام نے منع کر دیا۔ کیوں؟ اپنا پانی اپنا مادہ کسی کو آپ نہیں دے سکتے، یہ کنڈیشن لگا دی۔ عربوں میں حالانکہ اس زمانے میں ایک طریقہ تھا، کیا طریقہ تھا؟ وہ کسی آدمی کو شوروی بہت مہان بہت بڑا سمجھتے، اس میں کچھ خاص صفتیں سمجھتے، تو نعوذ باللہ ان میں یہ طریقہ تھا وہ اپنی بیوی کو اس کے پاس بھیج دیتے۔ اس زمانے میں بھی یہ طریقہ تھا تاکہ اولاد میں وہ چیزیں آئی، حالانکہ شوہر کوئی اور ہے لیکن سب میں یہ طریقہ تھا۔ ماں عائشہ کی تفصیلی روایت ہے کہ اس زمانے میں شادیاں کیسا ہوتی، اس میں انہوں نے ڈسکرائب کیا اس طریقے یہ ہوتا تھا۔ تھرڈ پوائنٹ ہمارا کلیئر ہو گیا کنڈیشن۔ فورتھ کنڈیشن یاد رکھیے سطر کا خیال رکھا جائے، کیونکہ یہاں سب سے بڑا مسئلہ ہے سطر کی کھلنے کا، سطر کا خیال رکھا جائے۔ تو یہاں پہلے تو خیال یہ ہوگا اگر عورت ہے تو عورت ہی علاج کریں گے، اور مرد کچھ مسئلہ کر رہا ہے تو مرد کا علاج مرد ہی کرے گا، مطلب مرد کا علاج عورت نہیں، عورت کا علاج مرد۔ تو یہ سطر کا خیال رکھتے ہوئے یہ معاملہ کیا جائے گا، ٹھیک۔ یہ ہوا تیسرا معاملہ، چونکہ شرمگاہ کا کھلنا عورت کا عورت کے سامنے، مرد کا مرد کے سامنے بھی جائز نہیں، یاد رکھیے۔ تو بہت احتیاط کے ساتھ کم سے کم کرتے ہیں۔ ففتھ کنڈیشن جو لکھتے ہیں علماء وہ یہ ہے مرد جو سپرم نکالیں گے، چونکہ اووم جو نکلتا ہے عورت کا بیضہ انڈا وہ ایک چھوٹے سے آپریشن سے نکل جائے، لیکن سپرم آپریشن سے نہیں نکل سکتا، تو یہ ویسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں ایک کنڈیشن علماء لکھتے ہیں وہ یہ ہے مرد کا جو منی نکالا سپرم نکالا جائے گا، اس کو نکالنے کے لیے مشت زنی کا استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ علماء نے اس کا بھی جواز دیا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بالکل حرام کا ہونا، جواز دیا، لیکن اکثر نے کہا کہ یہ طریقہ درست نہیں۔ اب اس کے لیے کیا استعمال کیا جائے؟ جب یہ طریقہ نہیں ہے سپرم کیسے نکالا جائے؟ تو وہ دو طریقہ، ایک تو عزل والا طریقہ کہ بیوی کے ساتھ ہی وہ عمل کرے اور انزال سے پہلے سپرم نکلنے سے پہلے بازو ہٹ جائے، سمجھے، اور اس کو جو بھی کلیکٹ کرنا ہے جس چیز میں کلیکٹ ہوتا ہے اس میں کر لے، فرسٹ طریقہ۔ سیکنڈ وہ لکھتے ہیں اس کے اندر کونڈوم کا یوز کیا جا سکتا ہے، جس کے اندر اس میں کلیکٹ ہو جائیں گے، پھر اس کو جس بھی آلے میں ڈالنا ہے، لیکن مشت زنی وہ کہتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حرام کا، علماء کی ایک جماعت نے کہا چونکہ ایک بڑا خیر کا معاملہ ہے، اور یہاں وہ جو عمل اگر مشت زنی بھی کرتا ہے تو وہ شہوت کے لیے نہیں کر رہا ہے، ایک اپنی نسل آگے بڑھی مجبوری کے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کچھ نے کہا نہیں ہاں یہ بھی ٹھیک نہیں، آپ کریں عزل والا سیکنڈ کونڈوم۔ تو یہ نکالنے کا طریقہ ہوا ففتھ کنڈیشن۔ سکس کنڈیشن یاد رکھیں ملا ہوا زائگوٹ، سپرم اینڈ اووم جو مل گیا زائگوٹ بن گیا نطفہ، ملا ہوا زائگوٹ اسی عورت کی رحم میں جائیں گا جو اس کی بیوی ہے، جو اس کی بیوی ہے، یاد رکھیں ایک مرد کا مادہ اس کی بیوی سے اس کے انڈے سے ملانے کے بعد یہ کسی اور کے رحم میں بھی نہیں جائیں گا، کسی اور کا بھی استعمال نہیں کیا جائے گا، ایسا انڈا کسی اور کا سپرم مرد کا نہیں، مطلب سپرم شوہر کا انڈا کسی اور عورت کا ہے ڈالا اس کی بیوی میں گیا، نہیں چلیں گے، مطلب شوہر اور بیوی کا ہی اس بیوی میں ڈالا جائے گا، نہ شوہر گڑبڑ کریں گا نہ بیوی کی طرف سے کچھ گڑبڑ ہوگا، دونوں کا ہی ہو اور اسی بیوی کے اندر ڈالا جائے، یا دونوں کا ہے لیکن کسی تیسرے میں بھی نہیں چلیں گے، مطلب کرائے کی رحم نہیں چلیں گے۔ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے سیروگیسی الاؤڈ نہیں ہے، یہ جائز نہیں، یہ حرام ہے، ٹھیک۔ ہم دنیا کیا کرتی ہے اس کے بارے میں ڈسکس نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے پاس حلال حرام کا ایک پورا سسٹم ہے، ہم اس سسٹم کے تحت بات کرتے ہیں، ہم کسی کو کنڈیم نہیں کریں، برا نہیں بول رہے، لیکن ہمارے پاس الاؤڈ نہیں، ہم یہ ایکسپلین کرنا چاہ رہے ہیں، کو برا نہیں لگنے دے کہ بھائی دیکھو ایسا ہے، کیونکہ ہمارے پاس تو اولاد کی بڑی اہمیت ہے، لیکن اس کے باوجود یہ طریقہ میتھڈ ہونا چاہیے۔ تو یہاں کرائے کی رحم، کرائے کی گود، مطلب وہ پیدائش وہاں ہوگا کسی اور کے پاس، یہ دونوں کا مکس کر کے، یہ یاد رکھیے شرعت درست اور جائز اسلام میں نہیں ہے۔ اس کے کنڈیشن سیروگیسی کی میں آخر رکھتا ہوں، 7 پوائنٹ کور کر لیتا ہوں تاکہ 7 کنڈیشن ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ 7 پوائنٹ یاد رکھیے کیا ہے، وہ یہ ہے ٹھیک ہے کہ اس عرصے میں یہ کام ہو، یہ اس پیریڈ میں کام ہوگا جس پیریڈ میں وہ مرد اور عورت میاں بیوی ہو، مطلب عورت اس کے نکاح میں ہو
اور آدمی زندہ ہو. مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ مرد اپنا مادہ نکال کے کہیں اسٹور کر کے رکھ دے اور بیوی اس کے انتقال کے بعد یوز کر رہی ہے, مطلب اس کا شوہر ہے, نہیں یوز کر سکتا. اس کے حیات میں استعمال ہوا مادہ, کیونکہ مادہ اسٹور کیا جا سکتا ہے. نکاح میں بھی ہونا چاہیے, نکاح میں ہونا بھی کنڈیشن, زندہ ہونا بھی کنڈیشن. یہ تو اسپرم بینک میں اسٹور ہوتا ہے, سالوں سال اسٹور ہوتا ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اسٹور کر کے رکھ لے, پھر شوہر مر بھی گیا تو بیوی یوز کر لینا. ہاں, یہ دونوں مادے نکالے گئے, ملائے گئے, پروسیس چل رہا تھا اور شوہر کا انتقال ہو گیا, تب ڈالا جا سکتا ہے. کیوں ڈالا جا سکتا ہے تب؟ کیونکہ جب وہ زندہ تھا وہ اس کی نکاح میں تھی اور تب یہ پروسیس ہو چکا تھا. یہ ایسا ہی ہے کہ ایک مرد عورت زندہ تھے, انہوں نے ہم بستری کی اور بعد میں شوہر کا انتقال ہو گیا اور اللہ نے اس سے اولاد نواز دی. لیکن اگر مرد, تو ساتواں کنڈیشن کیا ہے کہ اس معاملے میں وہ اس کے نکاح میں ہو, مطلب آدمی ہے تو عورت اس کے نکاح میں, عورت آدمی اس کے نکاح میں ہو اور زندہ ہو, آدمی بھی زندہ اور عورت بھی زندہ ہو. یہ نہیں کہ بیوی مر گئی اس کا انڈا نکال, لیکن نکالنے کے بعد وہ کسی اور میں جا ہی نہیں سکتا. تو یہاں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں, چونکہ عورت کی رحم نہیں ہے تو وہ بھی کنڈیشن کی وجہ سے اولاد وہ جائز نہیں ہے. لیکن مرد کے معاملے میں ہو سکتا ہے, عورت ہوگا تو دوسروں کی سروسز وہاں لی جا سکتی ہے, چاہے وہ محرم ہو یا غیر محرم ہو, مرد کو مرد ہو, عورت ہو یا عورت کو مرد ہو, جائز ہے. اس لیے کہ یہ مجبوری والا معاملہ ہے. تو بولتے دو, ٹھیک سمجھ رہے آپ؟ تو گلف میں 4 بھی میں نے دیکھا سیزرین سے بچے ہو. تو اب یہ ڈاکٹرز کے خود کنسرن دیکھیے آپ کتنا ڈفرنس. یہاں ڈاکٹر بولتے کہ آپ کو اسٹون ہو گیا تو آپ میٹ وغیرہ مت کھاؤ. آپ گلف میں منہ تو کھول کے دیکھیے, میٹ مت کھاؤ, ان کے میٹ کے علاوہ فوڈ ہی نہیں کھانے کے لیے.